सुबह मेरी रहमतों से भरी भरी, मेरी रहमतों से भरी, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सिलसिला है खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। इस सिलसिले में आप सभी को मरहबा कहते हैं। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर दुरूद व सलाम पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो, बेशक तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। हज़रत सय्यदना ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्र के पास से गुजरे तो मुलाहिज़ा फरमाया कि कब्र वाले को अज़ाब हो रहा है, और फिर जब कुछ देर के बाद दोबारा वहां से गुजरे तो आप देखकर हैरान हो गए कि कब्र पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत व रिज़वान की बारिश हो रही है। आप बहुत हैरान हुए और नूर ही नूर आपने उस कब्र में मुलाहिज़ा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ गुज़ार हुए, या रब अज़्ज़ व जल, मुझे इसका भेद बताया जाए। इरशाद हुआ, ए ईसा, ये बहुत सख्त गुनाहगार और बदकार था, इसी वजह से अज़ाब में गिरफ्तार था। लेकिन जब ये दुनिया से गया तो इसके यहाँ बच्चे की विलादत होने वाली थी, इसके यहाँ लड़का पैदा हुआ और आज इसकी ज़ौजा ने इसे मकतब में भेजा है और उस्ताद ने बिस्मिल्लाह पढ़ाई है। मुझे हया आई कि मैं ज़मीन के अंदर उस शख्स को आज़ाब दूं जिसका बच्चा ज़मीन के ऊपर मेरा नाम ले रहा है। तो उस बच्चे की बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बाप से अज़ाब कब्र को दूर फरमा दिया। गोया कि औलाद के नेक अमल को अल्लाह तबारक व तआला ने उस आदमी के लिए कफ़ाराए सय्यात बना दिया। मेरे मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, तकरीबन तमाम लोग जो दुनिया में बस रहे हैं उनकी ये ख्वाहिश होती है कि हमारी औलाद होनी चाहिए, हमारे बच्चे होने चाहिए, और फिर ये भी ख्वाहिश होती है, जो शादीशुदा होते हैं उनकी ये भी ख्वाहिश होती है कि औलाद भी हो और फिर नेक भी हो और अच्छी भी हो। लेकिन हम देखते हैं कि औलाद नेक या अच्छी होने की बजाय बाज़ औक़ात बिगड़ भी जाया करती है। औलाद बिगड़ने के असबाब क्या होते हैं, आज ये हमारे सिलसिले का मौजू है। औलाद इंसान का हकीकी एसेट है, एक बेहतरीन सरमाया है, और ऐसा लॉन्ग टर्म सरमाया है जो ना सिर्फ दुनिया में नफ़ामंद होगा बल्कि कब्र में भी नफ़ामंद हो सकता है, आखिरत में भी नफ़ामंद हो सकता है। तो किस तरह इसको हकीकी एसेट हमने बनाना है, इस हवाले से इंशाअल्लाह आज मदनी फूल सिलसिले में शामिल रहेंगे। और औलाद बिगड़ने की असबाब क्या हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मुबल्लिग दावत इस्लामी हज़रत मौलाना मोहम्मद राशिद अत्तारी हाफिज़हुल्लाह तआला अल मदनी हमारे साथ सिलसिले में मौजूद हैं, मदनी फूल अता फरमाएंगे। हमारे बांग्लादेश से तशरीफ़ लाए हुए मुबल्लिग दावत इस्लामी हज़रत मौलाना हाजी ज़हीरुल इस्लाम अत्तारी हाफिज़हुल्लाह तआला, इनकी भी आप ज़ियारत कर रहे हैं, ये भी इंशाअल्लाह मदनी फूल अता फरमाएंगे। इमाम साहब कौन सी नात सुना रहे हैं हुज़ूर आज? इंशाअल्लाह ज़वजल बहुत प्यारा कलाम है, मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले। वाह सुभान अल्लाह, मरहबा। इनके पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, बहुत लुत्फ़ आएगा, आप भी सुनेंगे इंशाअल्लाह जरूर। पाक पढ़ी, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह।
میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان، تجھ پہ سو جان سے قربان، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، میرا عشق بھی تو، میری جان بھی تو، میرا دل بھی تو، دلدار بھی تو، میری جند بھی تو، میری جان بھی تو، میرا مالک تے مختار بھی تو، تے میں مکتی قلب کا دیوا، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، کس کہیے تجھ پہ سو جان سے قربان، تجھ پہ سو جان سے قربان، تجھ پہ سو جان سے قربان، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، بردے میرے آقا، میری جھولی بھر دے، بھر دے، بھر دے میرے آقا، میری جھولی بھر دے، بھر دے، بھر دے میرے آقا، میری جھولی بھر دے، اب نہ رکھ بے سرو سامان مدینے والے، اب نہ رکھ بے سرو سامان مدینے والے، قدموں میں جو ہے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کا منہ
کے تلوا تیرا اپنا رکھ بے چلو سامان مدینے والے اپنا رکھ بے چلو سامان اپنا رکھ بے چلو سامان اپنا رکھ بے چلو سامان مدینے والے اور لکھ دے میری قسمت میں مدینہ پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا جس پر نظر کرم فرمائی اس پر یہ احسان کیا تو یا رسول شبر فاطمہ حیدر مدینے میں ایک دے لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے میسر ہو مجھے وقوف مزدلفہ اور مینا کا دیکھوں اور جھوم کر خوب کروں میں خانہ کعبہ کا طواف پھر مدینے کو چلوں گنبد خضرا دیکھوں سبز گنبد کا جلوہ دکھا دے آقا مسجد نبوی کا پر
اگر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، گر کرم تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا؟ اے گنبد خضرا کے مکین میری مدد کر، یا پھر یہ بتا کہ میرا کون تیرے سوا ہے، تیرا در چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں میں، میرے آقا میرے قربان تجھ پہ سو جان سے قربان تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کو ہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود، تم اس کے طلبگار ہو تم اس کے ہو معین، تم اس کے طلبگار ہو تم اس کے ہو معین، جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے۔ قیامت والے دن سارے رشتہ دار دوست احباب بیوی بچے ماں باپ سب دور بھاگ رہے ہوں گے، اور حضور فرماتے ہیں شفاعتی
للہالکین من امتی، میرے جن غلاموں کو ان کے گناہوں نے ہلاک کر ڈالا میں ان کی شفاعت کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں ہم سب کو بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ مرحبا امام صاحب، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، بہت پیارا کلام پڑھا آپ نے۔ آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے اولاد بگڑنے کے اسباب۔ مبلغ دعوت اسلامی محمد راشد الطاہر مدنی حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضور کس طرح ابتدا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ جس موضوع کا چناؤ آپ نے آج کیا، یہ ایسا موضوع ہے اور ایسا ٹاپک ہے کہ ہر گھر کی ضرورت ہے، اور کوئی بھی گھر شریعت کے اس باب میں جو احکام وارد ہیں اس سے مستغنی نہیں ہے۔ تربیت اولاد اس کی بنیاد ہے۔ جب تربیت اولاد صحیح نہیں ہوتی، شریعت کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہوتی، تو پھر اولاد بگڑنا شروع ہوتی ہے اور ماں باپ کے لیے وہ رنج کا باعث بنتی ہے۔ تو تربیت اولاد کے حوالے سے اولاد کی شریعت و سنت کے مطابق اور اخلاقی تربیت سے متعلق میں ایک تمہیدی مدنی پھول عرض کروں گا کہ جو ہمارے اس پورے فلسفے اور تربیت اولاد کے مضمون اور موضوع کی تمہید اور مقدمہ بنے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جو شریعت منیرہ اتری، اس شریعت منیرہ کے جاری ہونے کے علماء نے اسباب بیان فرمایا، اور بنیادی مقصد علماء نے یہ بیان کیا کہ ہماری شریعت منیرہ کا بنیادی مقصد لوگوں کے حقوق کا تحفظ ہے، اور اس میں چند حقوق بنیادی طور پر بیان کیے جاتے ہیں: دین، جان، مال اور نسب وغیرہ، اور انہیں مقاصد خمسہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ جی، تو اب ہماری شریعت لوگوں کے، مخلوق کے حقوق کے تحفظ کے لیے جاری ہوئی ہے۔ اگر والدین پہلے دن سے ہی اپنی اولاد کو شریعت کا تابع بنائیں، شریعت کے احکامات سکھائیں، اگر خود عالم ہیں، اہل علم ہیں، تو بذات خود تعلیم دیں، اور اگر یہ ملکہ نہیں رکھتے تو سنی علماء یا جو اس منصب کے اہل ہیں ان کی سرپرستی میں اپنی اولاد کو دیں، اور شریعت کے احکام دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بہترین ذریعہ ہے۔ جی، بہت سارے مواقع مدرسۃ المدینہ میں بھی ابتدا ہی سے شرعی احکامات کی تعلیم بچے کو دی جاتی ہے، اس کے مزاج کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ تو اگر ابتدا ہی سے شریعت کے احکام سکھائیں گے، شریعت کے احکامات کی اہمیت اس کے دل میں بٹھائیں گے، تو اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک تو والدین پر جو شرعی ذمہ داری تھی اولاد کی تربیت کی، وہ بھی ادا ہو جائے گی، بچے کی، اولاد کی دنیا اور آخرت بھی سنور جائے گی، اور اس کا والدین کو دنیا میں یہ فائدہ ضرور ملے گا کہ جب بچہ شریعت کے احکامات کو فالو کرے گا، اس کو اہمیت دے گا، اس کی نافرمانی اور خلاف ورزی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا، تو ہماری شریعت میں جہاں عام لوگوں کے حقوق بیان کیے گئے وہاں خصوصیت کے ساتھ والدین کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے، اور والدین کو ایذا دینے، ان کے حقوق کو تلف کرنے کی وعیدات اور اس کے بھیانک انجامات کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو بچہ جب شریعت کے احکام کو فالو کرے گا تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ والدین کے حقوق کو بھی بجا لانے میں کامیاب ہوگا، اور انشاءاللہ والدین کے لیے جو اولاد ہے وہ خوشیوں ہی کا باعث بنے گی، نہ کہ رنج کا باعث۔ تو ہمیں اولاً یہ دیکھنا ہے کہ ہم شریعت کے خود کتنے پابند ہیں، خود بھی پابندی کرنی ہے، اور اپنی اولاد کو شریعت کی تعلیم بھی دینی ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، جب تک ہم ایک کام بچے کو بتائیں گے نہیں، بچہ کرے گا کیسے؟ اس کی ایک بڑی پیاری مثال میں اپنے استاد صاحب آصف اطاری المدنی حافظہ اللہ تعالی تشریف لاتے ہیں، ہمارے ساتھ پیر کو ہوتے ہیں، ان کے ساتھ میں ان کی صحبت میں تھا، بیٹھا ہوا تھا، تو یہ میں نے بات کی، انہوں نے ایک بڑی پیاری مثال دی۔ انہوں نے کہا کہ اولاد کی مثال ایک ہنڈیا جیسی ہے۔ ہنڈیا اردو والے بھی سمجھ لیں گے، پنجابی والے بھی سب سمجھ لیں گے۔ تو اولاد کی مثال ایک ہنڈیا جیسی ہے۔ اگر بندہ کوئی ہنڈیا پکانے میں، جیسے عمومی طور پر سب سے پہلے اس میں آئل ڈالا جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کوئی بندہ آئل کی جگہ پانی ڈال دے، یہیں سے کیا ہو گیا، اس کا معاملہ خراب ہونا شروع ہو گیا۔ یہ تو پہلے ابتدا ہی غلط کر دی نا۔ چلیں ابتدا صحیح کر دی، آئل ڈالا، پھر اس میں جو ہے وہ پیاز ڈالتے ہیں اور پھر اس کا مسالہ بنتا ہے۔ اب کسی نے جو ہے وہ جب پیاز ڈالنے تھے، پیاز ڈالنے کی بجائے اس نے جو ہے اس میں پانی ڈال دیا، پھر پانی ڈال دیا، یا پانی کی بجائے کچھ اور ڈال دیا، تو اب بھی کیا ہوگا، وہ کوئی نہ کوئی، یعنی ہنڈیا بنانے میں جہاں انسان اس کے رولز اور اس کے طریقہ کار سے ہٹے گا، وہیں پر وہ ہانڈی کیا ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، پک بھی جائے گی تو بد ذائقہ ہو جائے گی۔
ٹھیک ہے، خراب ہو جائے گی. اسی طرح اولاد کی مثال ہے کہ اولاد کی تربیت ہمیں بچپن سے ہی کرنی ہے، چھوٹا ہوتے ہی جب اس کو سکھانا ہے، سب کچھ بتانا ہے، اور پھر بتدریج یہ معاملہ کرتے رہنا ہے. یہ نہیں کہ بیچ میں آ کے اس کو چھوڑ دیں، جہاں چھوڑا وہیں پر کوئی نہ کوئی پرابلم آ جائے گا. راشد بھائی بعض اوقات لوگ کہتے ہیں اجی ابھی تو بچہ ہے، ہم کبھی ذہن دیں اولاد کی تربیت کا، اور بھی بڑی عمر پڑی ہے، ابھی ساری زندگی اس کو سمجھانا ہی ہے، اس کو جو ہے بتانا ہی ہے، ابھی تو اس کے کھیلنے کودنے کی عمر ہے، کھیلنے دو اس کو. آپ سنائیں بھائی کیا بیٹھ جاتے ہیں یہ کرو وہ کرو، تو ابھی ٹھیک ہے سمجھا لیں گے، بچہ سمجھ جائے گا، اتنی جلدی بھی کوئی نہیں. کیا فرماتے ہیں آپ؟ جی بالکل، دنیاوی معاملات میں ہم بڑی چستی دکھاتے ہیں، لیکن تربیت اولاد کے حوالے سے انسان عموماً سستی کا مظاہرہ کرتا ہے اور بچے کے بڑے ہونے کا، شعور پکڑنے کا انتظار کرتا ہے. حالانکہ شریعت کو اگر آپ دیکھیں تو میں آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں، شاید مدنی چینل کے کئی ناظرین کے لیے وہ تعجب خیز ہوگی، اور شاید وہ پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے جی. کہ اولاد کی جو تربیت کرنی ہے، اس کے سارے معاملات کو دیکھنا ہے، اس کے حقوق کو ادا کرنا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ نے اولاد کے حقوق سے متعلق ایک رسالہ لکھا، مشعلۃ الارشاد فی حقوق اولاد کے حقوق پر آپ نے ایک رسالہ تحریر فرمایا. اور جب آپ نے والدین پر اولاد کے حقوق کو شمار کروایا تو آپ نے پہلا حق یہ بیان فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کے لیے، ابھی اولاد پیدا نہیں ہوئی، ابھی شادی نہیں ہوئی، اپنی اولاد کے لیے بہترین ماں کا انتخاب کرے. والد جو کہتا ہے کہ ابھی تو چھوٹا ہے، سنبھل جائے گا، اس کے کھیلنے کے دن ہیں، تو آپ یہ دیکھیں اعلیٰ حضرت نے جو بیان فرمایا کہ بھی بچہ پیدا نہیں ہوا پھر بھی اس کی تربیت، اس کے حقوق اور اس کی ذمہ داریاں باپ پر عائد ہوتی ہیں کہ اچھی ماں کا، اچھے خاندان کا انتخاب کرے. تو انتظار نہیں کرنا چاہیے. میں اس کی ایک مثال دوں گا کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ہم شعور پکڑنے کا انتظار کرتے ہیں کہ بچہ تھوڑا بڑا ہو جائے، بات سمجھنے لگے گا تو انشاءاللہ اس کی تربیت کر لیں گے، ابھی تو کھیلنے کے دن ہیں اس کے. تو دیکھیں چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے نا، کم سینی کی عمر میں، وہ ایک نرم شاخ کی مانند ہوتا ہے. اور شاخ کا یہ ہے کہ ابتدائی سے شاخ کا رخ آپ جس طرف موڑ دیں وہ اسی رخ کو اپنی سمت بنائے گا، اور اگر شاخ کو اس وقت اس کی سمت نہ دی جائے تو بعد میں وہ جہاں نکلنا ہوگا وہ شاخ نکل جائے گی. بعد میں اگر آپ اس شاخ کو سیدھا کرنے جائیں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی. ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا جی. کہ بچپن سے آپ نے بچے کی جو تربیت کی، وہ بڑے ہوتے اس کے اندر وہ چیز پائی جائے گی. ایک کتاب میں ایک واقعہ پڑھا تھا، ایک بہت بڑا ڈاکو، آخرکار پکڑنا ہی ہوتا ان کو. ڈاکو بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ آخر چھری جب اس کو پکڑا گیا اور اس کی پھانسی کا وقت آیا، اس کو سزائے موت کا وقت اس کے قریب آیا، تو انہوں نے پوچھا کہ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں. واہ جی واہ. انہوں نے ماں کو بلا لیا، ان کا چلے ماں آئے گی تو اس سے برکتیں لے گا، معافی تلافی کرے گا، دعائیں لے گا. لیکن وہ عجیب معاملہ ہوا. وہ جو ہی اس کی ماں اس کے قریب آئی، اس نے اپنی ماں کو پکڑا بالوں سے اور بس مارنا شروع کر دیا، کان کاٹ دیا، دبوچنا شروع کر دیا اس کو. اور وہ سارے پریشان، اس کو چھڑایا. اس کو کیا ہو گیا؟ ماں کو آخری وقت بھی تو ماں کو تکلیف دے رہا ہے، کچھ تو حیا کر. اس نے کہا یہ ماں کی وجہ سے آج میں اس مقام پر پہنچتا ہوں. آج میں جو ڈاکہ ڈالنے کی عادت میرے پڑی، یہ بچپن سے پڑی کہ میں اسکول سے ایک دفعہ ایک پینسل چرا کے آیا اور میں نے ماں کو بتایا تو ماں نے اس دن مجھے کچھ کہا نہیں. اگر اس دن یہ ماں مجھے اس دن پکڑ لیتی، مجھے 2-4 لگاتی اور مجھے منع کرتی اور یہ کہتی کہ واپس کر کے آ، تو مجھے اسی وقت یہ عادت پڑ جاتی اور میں اس کام کی طرف نہ آتا. اس ماں نے اس وقت مجھے کچھ کہا نہیں، میری تربیت ہوتی رہی، چلتا رہا. اسکول سے چلا، پیسے چرانا شروع کیے، دیگر معاملات کرنا شروع کیے، اور آج میں اس مقام پر پہنچا ہوں کہ آج مجھے پھانسی کا پھندا میرے گلے میں پڑنے لگا ہے. تو اس وجہ سے ماں کو میں تکلیف دے رہا ہوں. تو یہ وہ بات انہوں نے کہی کہ شاہ کا رخ ہم جس طرف موڑیں گے وہ اسی طرف جائے گی، اس طرف مڑے گی. اچھا دیکھا ہے، یہ مشاہدے میں بھی ہے ایک بات کہ کچھ بچے ہوتے ہیں جن کی عادت یہ ہوتی ہے جیسے چوری کرنا. جیسے کلاس میں اگر کبھی کوئی ربڑ غائب ہو گیا ہے تو وہ اس کے بیگ سے ملے گا اور وہ مل بھی جاتا ہے. وہ اس والے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ جی بالکل، جس طرح اسد بھائی نے ارشاد فرمایا کہ پہلے دن سے ہی اولاد کی تربیت اس حوالے سے بھی ہونی چاہیے کہ کسی کے مال پر ہاتھ نہیں اٹھانا، صحیح. کسی کے مال میں، کسی کی پراپرٹی میں تصرف نہیں کرنا. صحیح. بچپن میں اگر بچہ چوری کر کے اسکول سے یا اپنے دوستوں کی کوئی چیز چرا کر لے آیا تو بسا اوقات والدین خوش ہوتے ہیں کہ میرے بچے نے کوئی کارنامہ کیا ہے، یا کسی نے اس کے بچے کو مارا یا کچھ برا کہا. اب آگے سے یہ بھی جواب میں اس کے ساتھ برائی کرتا ہے، اس کو مارتا ہے، کوئی برے بھلے الفاظ کہتا ہے،
तो वालिदैन खुश होते हैं कि मेरा बच्चा जो है मौके पर बदला लेकर आया। बदला ये नहीं होना और चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसे ये भी सुना है वालिदैन को कि अगर बच्चा मार खा के आ गया है, मिसाल के तौर पर बच्चे होते हैं झगड़ते हैं आपस में, अब ये मार खा के आ गया तो आप इसकी माँ बोलती जाओ कुट के आओ, यानी जाओ और उसको डांटा जाता कि तेरे हाथ नहीं थे, तूने हाँ। तेरे मुंह में जबान नहीं थी। तो ये हम बदला नहीं ले रहे बल्कि अपनी औलाद ही को खुद खराब कर रहे हैं। सही। बल्कि एक तो जो है वो ये भी हमने वालिदैन से ये बात सुनी, मैं याद कर रहा हूँ, उन्होंने कहा जी हमारे 2 बच्चे हैं, एक बच्चा तो जो है ना वो जो बड़ा है वो तो मार खा के आ जाता है और मार खा के आता है और आके रोता हुआ घर पे आ जाता है, और जो छोटा भाई है उसका वो फिर उसको पकड़ता है, उसको पकड़ के साथ लेकर जाता है, बताओ किसने मारा है, बदला लेता फिर वो बताता है इसने मारा। अब वो उसको कूट के मार के यानी वो खाता पूरा करके आता है, वालिदैन बड़े फख्र से ये चीज बता रहे होते हैं, हालांकि वो ये नहीं सोच रहे होते कि ये हम अपनी औलाद को वायलेंस पर उभार रहे हैं, वायलेंस यानी तशद्दुद के ऊपर उसको ज़हन दे रहे हैं। तशद्दुद आज देखें, आज किसी के बच्चे को कूटेगा, कल को घर में जो आएंगे रिश्तेदार आएंगे, जिसके कज़न आएंगे, फिर उनको भी कूटेगा। अच्छा, फिर जब उनको कूटेगा तो फिर क्या होगा, अब जो उसकी बच्चे की माँ होगी वो आपको ये थोड़ी बोल के जाएगी जी आप भी बहुत अच्छे हैं, आपका बच्चे बड़ा अच्छा है, क्या फरमाते हैं? बिल्कुल। और जो उसके बहन भाई हैं ये उन पर भी तशद्दुद करेगा, और बड़ा होगा जब इसकी हाथापाई की और जबान चलाने की आदत होगी तो कल को ये माँ बाप के सामने भी खड़ा हो जाएगा। फिर माँ बाप कहेंगे कि ये मेरा बच्चा मेरे सामने जबान खोल रहा है, फिर कहेंगे इससे तो ना ही होता तो अच्छा था। तो ये कहने की बजाय पहले से ही थोड़ा कंट्रोल कर लेना। अल्लाह पाक हमें अगले सरी अता फरमाए। हमारे ज़हीरुल इस्लाम भाई भी मौजूद हैं, हुजूर क्या फरमाएंगे आप? জি, আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আমাদের টপিক্স, যে বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পরিবারের জন্য, ফ্যামিলি কে লিয়ে ये बहुत जरूरी चीज है। ফ্যামিলির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, কারণ আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তো এই সন্তান ছেলে মেয়ে নষ্ট হওয়ার সাধারণত 2টি কারণ হয়। প্রথমত কারণ পারিবারিক কারণ, দ্বিতীয়ত সামাজিক কারণ। 2টি কারণে ছেলে মেয়ে নষ্ট হয়ে থাকে। 2 পয়েন্ট। 2 কারণে সাধারণত ছেলে মেয়ে বিপদগামী হয়। এজন্য প্রথম যে দায়ী, প্রথম হচ্ছে ওয়ালিদাইন, পিতামাতা। आज आप गाड़ी मंगला बोलने, आज समझ में नहीं आ रही मुझे, कुछ उर्दू लफ्ज भी शामिल करें बीच में जी। पहला जो हिस्सा है औलाद बिगड़ने का, वो पहला जो हिस्सा और 90% जो है वो है वालिदाइन, यानी पिता माता होच्छे 90%, ठीक है, और 10% या कुछ इधर उधर जो সেটা হচ্ছে আমাদের সামাজিক সোসাইটি। सही। আসলে আমাদের মাদানী খুব সুন্দর বলেছেন, যা কোরআনে পাকে আল্লাহ আযজা ওয়া জাল্লা ইরশাদ করেছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু কু আনফুসাকুম ওয়া আহলিকুম নারা, যে হে ঈমানদারগণ তোমরা তোমাদেরকে এবং তোমার পরিবারকে ওই আগুন থেকে বাঁচাও যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর। আসলেই প্রিয় ইসলামী ভাইরা ও মাদানী চ্যানেলের দর্শকবৃন্দ, সন্তান সন্ততি নষ্ট হওয়ার, বিপদগামী হওয়ার প্রধান এবং প্রথম কারণ হচ্ছে পরিবার। যদি আমরা আমাদের সন্তানদেরকে সঠিক রাখতে চাই তাহলে ছোট সময় থেকে যে ইসলাম আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন সেই শিক্ষার উপর আমাদের চলতে হবে। যখন থেকে আমরা ইসলামী শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাব এটাই হবে আমাদের জন্য বিপদের। যেমন ওমর বিন আব্দুল আজিজ রহমতুল্লাহ তাআলা আলাইহি তার সন্তানদেরকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য অত্যন্ত সুন্দর সুন্দর মাদানী ফুল তিনি ইরশাদ করেছেন। বাহ। চিঠির মধ্যেও তিনি লিখেছিলেন, কারণ আমাদের আকাবিরিন যারা রয়েছে তাদের কাছ থেকে কিন্তু আমরা শিখবো আমাদের সন্তানদেরকে কিভাবে সুপথে চালাতে হয়, তারা যে পথে চালিয়েছেন। কিন্তু আজকে আমাদের শিক্ষা সিচুয়েশন, আমাদের এডুকেশন অবস্থান সেটা না। আজকে আমরা মনে করি আমার ছেলে সুশিক্ষিত হবে যদি আমি তাকে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াতে পারি, আমার ছেলে সুশিক্ষিত হয়ে যাবে যদি তাকে আমি ইউনিভার্সিটিতে পড়াতে পারি, এলএলবি করাতে পারি, ডক্টরেট করাতে পারি, পিএইচডি করাতে পারি, এটাই মনে করি আমার ছেলের জন্য সুশিক্ষা। হাকিকতে কি এটা সুশিক্ষা? আজকে কি আমাদের সোসাইটিতে, আমাদের সমাজের মধ্যে এই যে শিক্ষাগুলো গ্রহণ করছে, শিক্ষাগুলো গ্রহণ করে কি আমাদের সমাজের মধ্যে পরিপূর্ণ শান্তি বজায় রাখতে পারছে? প্রকৃত শিক্ষা সেটা না, যে শিক্ষার ধারা মানুষ প্রকৃত মানবতা অর্জন করতে পারে না, সেটা প্রকৃত শিক্ষা না। প্রকৃত শিক্ষা হচ্ছে সেটা যার মাধ্যমে মানবতা অর্জন করতে পারে, সৃষ্টির সেবা শিখতে পারে, যার মাধ্যমে স্রষ্টার সান্নিধ্য হাসিল করা যায়,
সেটাই হচ্ছে প্রকৃত শিক্ষা। আর ইসলাম সর্বপ্রথম ওই শিক্ষার দিকে তাগিদ দিয়েছে। সুবহানাল্লাহ। ইসলামের শিক্ষা প্রথম কি? ইন্ট্রোডাকশন। প্রথম যখন সন্তান জন্ম নিবে প্রথমে আযান দাও, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। বাহ, এই জন্য একটা অত্যন্ত সুন্দরতম একটা শিক্ষা, আল্লাহ আযজা ওয়া জাল্লার একত্ববাদের শিক্ষা দিচ্ছে। বলা হয়েছে যখন সন্তান 7 বছর হয় তখন তাকে উত্তম কথা শিখাও, ভালো কথা শিখাও, তাকে ইসলামের কথা শিখাও। কিন্তু আজকে অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে আমরা এই বিষয়গুলোকে অ্যাভয়েড করছি। যেমন নিগরানে শুরা একটি বয়ান করেছেন খুব সুন্দর, যে সন্তান সন্ততির শিক্ষা কিভাবে দেওয়া চাই। সেখানে তিনি উদাহরণগুলো, এক্সাম্পলগুলো দিয়েছেন যে আজকে যখন বাচ্চা ছোট থাকে আমাদের সামাজিক অবস্থা এমন যে ঘরের মধ্যে গান শুরু হয়ে যায় আর বাচ্চাও নাচতে থাকে, গান গাইতে থাকে। প্রশিক্ষণ হচ্ছে। কিন্তু আমরা ওই একটু আগে আপনি যে কথাটা বললেন, कुछ वक्त पहले जो आपने फरमाया थोड़ा सा बाद में हम तरबियत करेंगे, अभी तो खेलने का वक्त है। लेकिन अभी खेलने का वक्त नहीं है, अभी तरबियत देने का वक्त है। क्योंकि मट्टी हमारे मुल्क में, हमारे देशेर मध्य ईट बनाए, ब्रिक, बिल्डिंग जिसमें तमीर होता है, ब्रिक, तो वो मट्टी से बनाया जाता है। सही। वो मट्टी क्या होता है, पानी से मिलावट करता है, बिल्कुल नरम हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक तो है। जब नरम हो जाते उसको एक झांच में डाला जाता है, ढांचे में डालते हैं, ठीक है। झांच में डालने के बाद उसको जमीन पे वापस जमीन पे लेके ठीक है, रोद में, सही, धूप में सुखाते हैं। हाँ, उसके बाद आग में डाल के इसको तैयार करता है। सही। तो यानी अर्थात यदि प्रथमे ढांच वाह, जब नरम था क्या उस बात। वक्त अगर उसको टेढ़ा बनाते हाँ हाँ तो हाँ, जिंदगी भर टेढ़ा होता, वाह वाह, उससे वाह, तामीर वाह, नहीं हो सकते। क्या बात। इसी तरह अगर औलाद এভাবেই যদি সন্তানকে ছোট সময় থেকে আমি সঠিক শিক্ষা প্রদান করতে পারি তাহলে সে সারা জীবন ওই ধাঁচের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। क्या बात है, मरहबा, सुभान अल्लाह। उर्दू में भी मदनी फूल अता फरमाए। यहाँ एक मैसेज आया है, ये कह रहे हैं कि जी असद भाई की आमद मरहबा, माशाअल्लाह, अप्रिसिएशन है आपकी। ये कह रहे हैं कि जी हम बच्चों को वायलेंस नहीं सिखाते, हम तो बच्चे को सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं कि वो बच्चा जो है वो सेल्फ डिफेंस करे। ये सेल्फ डिफेंस उसको सिखा रहे हैं। सेल्फ डिफेंस का मतलब ये है कि वो बच्चा ऐसे लोगों से मिले ही नहीं, ऐसे बच्चों से खेले ही नहीं जो मार धार करने वाले और इस तरह के उल्टे काम करने वाले हैं। डिफेंस तो ये डिफेंस है ना जी अपना, ऐसी जगह पे जाए नहीं। अब आप देखें कि हम किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पानी जो है वो बरस रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर अब ये आप वाटरफॉल देख रहे हैं, हमारे मदनी चैनल की मजलिस ने हमें ये अवेल करवा के दिया हुआ है। अब ये वाटरफॉल है, अब मैं जो है वो इसके नीचे चला जाऊं, वाटरफॉल के नीचे जाऊंगा तो क्या होगा, गीला ही हो जाऊंगा और क्या होगा। तो अपने डिफेंस का तरीका कार क्या, वाटरफॉल से दूर बैठा हुआ हूँ, बचा हुआ हूँ कि भाई ना पानी जिसके अगर गिरता है कुछ छींटे उड़ते हैं तो वो मेरे ऊपर ना पड़े, मैं तो इतना दूर बैठा हूँ। तो डिफेंस का तरीका ये भी तो हो सकता है, ये थोड़ी कि किसी को कूट कर ही जो है वो डिफेंस होगा। डिफेंस का मतलब है अपने आप को बचाना। डिफेंस का मतलब ये नहीं है कि किसी और को कूट के आना। इसमें एक क्लास है कि डिफेंस का बच्चा का शोर कहाँ से होगा डिफेंस देने का, उसका तो पता ही नहीं किस तरह डिफेंस। वाह, सही। जिसका पास इल्म जब आएगा उस वक्त उनका पता होगा ये डिफेंस है, ये वायलेंस है। ठीक है, हम तो जी बिल्कुल। और जो बच्चों के दोस्त वगैरह होते हैं स्कूल में या गली मोहल्ले में, वो कैटेगरीज होती है। सब बच्चे एक जैसे नहीं होते कि सारे शरारती हैं, मार पिटाई करते हैं या जबान दराजी करते हैं। अच्छे भी होते हैं, अच्छे फ्रेंड्स भी होते हैं। हमारे कहने का कतन ये मकसद नहीं है कि बच्चा फ्रेंड से बिल्कुल जुदा हो जाए और कट के रह जाए, इस तरह तो वो माशरे में चल भी नहीं सकेगा। अच्छे दोस्त का इंतखाब किया जाए। बच्चा जब छोटा है उसने शऊर नहीं पकड़ा, वो अपने नफे नुकसान को नहीं जानता कि कौन मेरे हक में अच्छा है कौन बुरा है। अब ये वालिदैन को देखना है कि अगर हमने उसको फ्रेंडशिप दिलवानी भी है मोहल्ले में या कहीं भी दिलवानी है तो हम उसके लिए अच्छे दोस्त का इंतखाब करें। और आला हजरत ने ये हुकूक में भी बयान फरमाया है कि वालिदैन पर ये हक है कि वो बच्चे को बुरी सोबत से बचाएं, क्योंकि यारे बद मारे बद से बदतर, यानी बुरे दोस्त की सोबत जो है वो बुरे सांप से भी बदतर है। कि सांप ज्यादा से ज्यादा आपकी जान लेगा, लेकिन बुरा दोस्त जो है वो गुमराही तक पहुंचाकर ईमान सल्ब करवाने का बायस भी बन सकता है। बड़े बड़े क्राइम जो होते हैं वो उमूमन दोस्तों की जो फ्रेंडशिप होती है और माहौल का असर होता है उसकी वजह से बंदा मुजरिम बनता है। अपने बच्चे को मार पीट करने वालों से दूर रखेंगे तो ये उसका डिफेंस है। मैसेज में ये भी है कि हम इसलिए सिखाते हैं, ये बोलते हैं ताकि हमें मार खा के ना आ जाया करे, अपना डिफेंस भी करे। तो डिफेंस का तरीका बेहतरीन यही है कि अपने आप को ऐसे बच्चों से दूर रखे कि जो इस तरह के काम करने वाले। अगर ये सोच रखी जाए ना तो हमारा बच्चा बचपन से ही ना जब बदला लेने का उसमें हो जाएगा
تو اس میں رحم دلی اور احساس ختم ہو جائے گا، اس کا نفس ختم ہو جائے گا، اس کو کسی پر رحم نہیں آئے گا. آج وہ دوسروں پر رحم نہیں کر رہا، کل وہ ماں باپ جب بوڑھے ہوں گے تو یہ ماں باپ پر بھی ترس نہیں کھائے. آج یہ کہنا ہم ڈیفینس جو یہ کہنا ہے وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر. کوئی لاؤ مثال ایسی، شرافت ہو تو ایسی. ہم نے تو شرافت سکھانی ہے، ڈیفینس نہیں سکھانا. چلیں جی، مدنی پھول جاری و ساری ہیں. یہاں ایک مدنی گلدستہ ہے حدیث مصطفیٰ کے عنوان سے، بہت پیارا مدنی گلدستہ ہے. آئیے شامل کے لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بے فصل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ، کیا خطاب فصل ہے یہ ہے حدیث مصطفیٰ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ جاری ہے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. اس کا ایک سیگمنٹ حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آئیے حدیث مبارکہ سنتے ہیں. رحمت عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مسواک کو لازم پکڑ لو کہ یہ منہ کو پاک کرنے والی اور رب تعالی کو راضی کرنے والی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسواک میں بے شمار دینی اور دنیاوی فوائد ہیں. اس میں متعدد کیمیائی اجزاء ہیں جو دانتوں کو ہر طرح کی بیماری سے بچاتے ہیں. حاشیۃ الطحاوی میں ہے، مسواک سے قوت حافظہ بڑھتی، درد سر دور ہوتا اور سر کی رگوں کو سکون ملتا ہے. اس سے بلغم دور، نظر تیز، معدہ درست اور کھانا ہضم ہوتا ہے. عقل بڑھتی، بچوں کی پیدائش میں اضافہ ہوتا، بڑھاپا دیر میں آتا اور پیٹھ مضبوط ہوتی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مسواک کی برکتوں اور حکمتوں کا کیا کہنا. ایک تاجر کا کہنا ہے، سوئٹزرلینڈ میں ایک نو مسلم سے میری ملاقات ہوئی. اس کو میں نے تحفتاً مسواک پیش کی. اس نے خوش ہو کر اسے لیا اور چوم کر آنکھوں سے لگا لیا اور ایک دم اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. اس نے جیب سے ایک رومال نکالا، اس کی تہ کھولی اور اس میں سے تقریباً 2 انچ کا چھوٹا سا مسواک کا ٹکڑا برآمد ہوا. کہنے لگا، میری اسلام آوری کے وقت مسلمانوں نے مجھے یہ تحفہ دیا تھا. میں بہت سنبھال کر اس کو استعمال کر رہا تھا. یہ ختم ہونے کو تھا، لہٰذا مجھے تشویش تھی کہ اللہ عز و جل نے کرم فرمایا اور آپ نے مجھے مسواک عنایت فرمائی. پھر اس نے بتایا کہ ایک عرصے سے میں دانتوں اور مسوڑوں کی تکلیف سے دوچار تھا. ہمارے یہاں کے ڈینٹسٹ سے اس کا علاج بند نہیں پڑ رہا تھا. میں نے اس مسواک کا استعمال شروع کیا تو تھوڑے ہی دنوں میں مجھے افاقہ ہو گیا. میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو وہ حیران رہ گیا اور پوچھنے لگا، میری دوا سے اتنی جلدی تمہارا مرض دور نہیں ہو سکتا، سوچو کوئی اور وجہ ہوگی. میں نے اسے بتایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور یہ ساری برکت مسواک ہی کی ہے. جب میں نے ڈاکٹر کو مسواک دکھائی تو وہ حیرت سے دیکھتا ہی رہ گیا. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اطباء کا کہنا ہے بعض اوقات گرمی اور معدے کی تیزابیت سے منہ میں چھالے پڑ جاتے ہیں اور اس مرض سے خاص قسم کے جراثیم منہ میں پھیل جاتے ہیں. اس کے لیے منہ میں تازہ مسواک ملیں اور اس کے لعاب کو کچھ دیر تک منہ کے اندر پھراتے رہیں. اس طرح کئی مریض ٹھیک ہو چکے ہیں. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ عز و جل ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. مرحبا. احمد تارین مدنی ماشاءاللہ مدنی پھول عطا فرما رہے تھے، حدیث شریف بھی سنا رہے تھے اور مسواک جو ہے وہ سنت اپنانے کی ترغیب بھی دلا رہے تھے. اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے. بہت ہی پیارا نگاہ شورا کا سلسلہ ہے مدنی کلینک. انجائنا دل کے درد کے حوالے سے یہ بہت معلوماتی
اور مفید مدنی گلدستہ ہے. آئیے دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جو ہے بیمار صحت کے طالب ان پہ فرما کرم رب غالب تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم مدنی کلینک کے اندر جو ٹاپک لے کر آئے ہیں، انجائنا بیسیکلی ہوتا کیا ہے؟ انجائنا ایک ایسی اصطلاح ہے یا ایسے درد کو آپ کہہ سکتے ہیں، یہ اس وقت اٹھتا ہے جب دل کے پٹھوں کو جو خون فراہم کرنے والی نسیں ہیں اس کا جو قطر ہوتا ہے، سائز جو اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، وہ اگر کم ہو جاتا ہے کسی وجہ سے، وہاں پہ سپلائی وغیرہ کی جو نارمل سپلائی ہے وہ کم ہو جاتی ہے یا سلو ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں پہ آکسیجن کی مقدار جو ہے وہ صحیح طریقے سے پہنچ نہیں پاتی ہے، وہ دل کو فراہم نہیں ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اس کے سینے میں درد اور بوجھ محسوس ہونے لگ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو دم گھٹنے کی بھی شکایت آنے لگ جاتی ہے. بیسیکلی یہی چیز انجائنا کہلاتی ہے. اب اس کا اثر جو ہے عمومی طور پہ بعض اوقات مختلف جگہوں پہ محسوس ہوتا ہے. آدمی کو بازو میں درد بھی محسوس ہوتا ہے جو آگے پھیلنے کی طرف جا رہا ہوتا ہے، یا پھر جبڑے کی طرف بھی محسوس ہوتا ہے، یا گردن کی طرف بھی محسوس ہوتا ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ تمام علامات تمام مریضوں میں موجود ہوں. بعض اوقات اسمپٹومیٹک بھی ہوتا ہے، اس میں کچھ علامات ظاہر بھی نہیں ہوتی. بعض اوقات پسینہ بہت زیادہ آ جاتا ہے آدمی کو، بعض اوقات معدے کی تکلیف کی کیفیت آنے لگ جاتی ہے آدمی کو. ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے چلنے پھرنے سے سانس پھول جاتی ہے، اور جب لیٹتے ہیں رات کو تو گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے، سانس نہیں لی جا رہی ہوتی ہے. دیکھیں انجائنا میں ڈاکٹر صاحب بیسیکلی یہ صورتحال نہیں ہوتی ہے. صحیح ہے. کارڈک پرابلم ہوتی ہے، اس کے اندر ایک بیماری ہوتی ہے جس میں یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے، لیکن بیسیکلی انجائنا میں یہ صورتحال نہیں ہوتی. انجائنا میں تو آپ کا یہ ہے کہ اگر آپ بہت فاسٹلی چل رہے ہیں، تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں، یا آپ بہت تیزی کے ساتھ سیڑھیاں اوپر چڑھ رہے ہیں، تو آپ کی سانس میں تکلیف اور سانس گھٹنے کی کیفیت ایسی سچویشن آ جاتی ہے، یا پھر درد محسوس ہو جاتا ہے. بعض اوقات میدے والی جگہ پہ یعنی کہ ایپیگیسٹرک ریجن کے اندر آدمی کو درد محسوس ہونے لگ جاتا ہے. تو عمومی طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی میدے کا درد نہ ہو یا کوئی گیس کا درد نہ ہو، تو وہ نیگلیکٹ کر دیا جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جو بعد میں جا کے پرابلم کریٹ کر سکتا ہے. اس کو جیسے ہارٹ اٹیک اور انجائنا، اس سے پھر ہم فرق کیسے پیدا کریں گے؟ دیکھیں ہارٹ اٹیک انجائنا کے بعد کی اسٹیج ہوتی ہے. اس سے پہلے بھی کوئی علامتیں آتی تو ہوں گی؟ ہاں نہیں بالکل آتی ہے. دیکھیں انجائنا ایک طرح سے الارمنگ سائن ہوتی ہے. صحیح ہے. یہ ایک الارمنگ سائن ہوتی ہے کہ آپ کو دل کا اٹیک کے چانسز بڑھ گئے ہیں. اب آپ کو اب جیسے انجائنا بھی 3 قسم کا ہوتا ہے نا، ایک میں ہو جاتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے درد ہوتی ہے پھر ریزالو ہو جاتی ہے، پھر آپ کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ کام کرنے پہ یا ایکسرسائز کرنے واک کرنے پہ وہ درد ہوتا ہے، بالکل وہ بغیر کسی دوا کے ٹھیک ہو جاتا ہے. صحیح. ایک قسم ایسی ہوتی ہے جس میں درد ہوتا ہے بہت سیویئر، وہ پہ ہاسپٹلائز ہوتے ہیں، پھر اس کے اندر وہ ایک دوا منہ کے نیچے رکھی جاتی ہے، اس سے بھی وہ ریلیف ہو جاتا ہے. یہ ایک قسم ہے انجائنا کی. 3 قسمیں ہوتی ہیں انجائنا کی. جی. اب اس طرح کا جو پیشنٹ ہیں جن کو اس طرح کے ہو چکے ہیں معاملات، تو ان کو کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ دیکھیں اگر تو ایسی کوئی کیفیت مریض محسوس کرتا ہے کہ اس کو یہ کیفیت آ رہی ہے کہ شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں کہ اس کو انجائنا نہ ہو، صحیح. 2-3 چیزوں کا خیال رکھنا. ایک تو اس کی عمر. صحیح. اب ضروری نہیں ہے کہ اگر 20 سال کا بچہ ہے یا 18 سال کا بچہ ہے اور وہ اس میں یہ کیفیت پائی جا رہی ہے تو وہ خدا نخواستہ اپنے آپ کو کیونکہ اصل میں 3 چیزیں مکس ہیں نا، ایک چیسٹ پین جس میں ہارٹ اٹیک بھی آیا، انجائنا بھی آ گیا، گیسٹرک پین بھی آ گیا. اب ان تینوں چیزوں کو ہم ڈفرینشیٹ کیسے کریں کہ یہ پیٹ کا درد ہے یا دل کا درد ہے یا انجائنا کا درد ہے؟ دیکھیں یہ ہسٹری سے آدمی اس کو ڈفرینشیٹ کر سکتا ہے، الگ الگ کر سکتا ہے. دوسرا جو پیشنٹ کی کنڈیشن ہوتی ہے اس کے حوالے سے، تیسرا اس کا جو ایج فیکٹر ہوتا ہے، عمر، وہ
चौथी जो है उसकी हैबिचुअल, उसकी जो आदतें होती हैं। मिसाल के तौर पे कोई अगर इसकी स्मोकिंग की हिस्ट्री मिल रही है हमको, किसी को डायबिटीज की हिस्ट्री मिल रही है, किसी को ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री मिल रही है, तो हमारा फर्स्ट स्ट्राइक ये होगा कि इसको खुदा न खास्ता एंजाइना अटैक ना हो। अगर उसको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, अगर उसको शुगर की शिकायत है, या फैमिली में उसको खानदान में किसी को ये प्रॉब्लम है, तो बेहतर यही है कि उसका चेकअप प्रॉपर तरीके से करवा लिया जाए, देख लिया जाए कि ऐसा कोई मामला तो नहीं आता। अगर चेकअप में ईसीजी होता है और एक ईटीटी होता है, एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट, ये करवा लें, इनसे पता चल जाता है। देखें, ईसीजी, जब ईसीजी करवाते हैं तो एंजाइना की एज सच कोई स्पेसिफिक फाइंडिंग ईसीजी में शाद और नादिर ही मिलती है, अनटिल अनलेस कोई बहुत वास्ट डिफरेंस ना आ जाए, उस वक्त दर्द हो तो उस वक्त मिल जाता है। हाँ, उस वक्त मिल जाता है। लेकिन ये है कि इसके लिए बेस्ट जो तरीका होता है ना, वो ईटीटी होता है, जिसमें आप एक मशीन होती है, इस पे दौड़ाते हैं और दौड़ाने के दौरान एक कैमरा लगा हुआ होता है, एक ईसीजी उस पे चल रही होती है स्क्रीन के ऊपर, तो वो उसके स्टेज के ऊपर देखते हैं कि वहाँ पे कोई तकलीफ तो नहीं आ रही है। इसमें ये होता है कि सांस भागने में, एक्सरसाइज करने में या चलने फिरने में सांस फूल रही है, दर्द हो रहा है, अगर इस तरह की अलामतें मिल रही हैं तो पेशेंट जो है एंजाइना की तरफ जा रहा है। बिल्कुल जा रहा है। अब इसमें एक और जो एक कंफर्मेटरी टेस्ट जिसको आप कह सकते हैं, वो एक चीज होती है ना कि एंजियोग्राफी। सही, एंजियोग्राफी का एक टेस्ट होता है, वो करवाया जाता है कि वो अगर आप करवा लेंगे तो उसमें कंफर्मेशन हो जाती है। लेकिन एंजियोग्राफी का नाम सुन के लोग जरा खौफजदा हो जाते हैं, डर जाते हैं, लेकिन ये एक बड़े डायग्नोस्टिक चीज होती है। थोड़ा एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी दोनों में बड़ी कंफ्यूजन है। हाँ, इसमें कंफ्यूजन तो होती है एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी में। एंजियोग्राफी तो समझ ले एक तरह से जो आपकी रगें वगैरह जो आ रही हैं, एक टेस्ट है, प्रोसीजर है, एक प्रोसीजर है, एक डाई डाल के उसको चेक किया जा रहा होता है। वो जो आपके थाइस का एरिया होता है, या आपके आर्म का बाजू का एरिया होता है, या बाजू का नेक के जरिए, जुगुलर से जाते हैं, नेक के जरिए जाते हैं, तो वहां से एक स्टेलेट डालते हैं, एक कैथेटर डालते हैं, और वहीं से एक जो है एक पैसेज जा रहा होता है। में होता ये है कि जितनी भी खून, दिल को खून की सप्लाई आ रही है ना, उसका सारा स्ट्रक्चर पता चल जाता है। उसके अंदर उस खून की सप्लाई में ब्लॉकेज है या नहीं, यानी 1% ब्लॉक, 2% या 10% ब्लॉक, इस तरह का सेटिंग होती है। हाँ, बिल्कुल इस तरह की होती है। मैं वही अर्ज कर रहा था कि जैसे आप अगर आप डालते हैं, कैथेटर वगैरह डालते हैं, डाई डालते हैं, वो डाई जो है ना, वो एक तरह से पूरी आपकी शरियानों के अंदर, खून की शरियानों के अंदर जो है ना, वो सर्कुलेट करती है। जब वो सर्कुलेट करती है तो एक एक्सरे मशीन के जरिए वो चीज एक तरह से नजर आ जाती है। अब जहाँ पे वो सर्कुलेशन, वहाँ पे कहीं मिनिमाइज नजर आएगी, क्योंकि एक तो सिस्टमिक तरीके से हर जगह सर्कुलेशन नजर आ रही होगी, फ्लो सही है, बिल्कुल फ्लो सही चल रहा होगा। कहीं पे ब्लॉकेज नजर आ जाएगी, तो वहां उनको आइडिया आता है कि ये जगह पे जो है ना बेसिकली प्रॉब्लम आ रही है और ब्लॉकेज आ रही है, और फिर वहीं पे जाके उसको जो है ना, वो उसको क्या कहते हैं, ओपन कर देते हैं और खोल देते हैं। जो खोलने का अमल है इसको एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। जी जी जी, सही है। उसको जो खोलने का अमल होगा उसको एंजियोप्लास्टी। उसमें स्टंट जो होता है ना, बेसिकली वो डाला जाता है। एक छोटी सी जाली, एक समझ लीजिए एक जाली होती है, जो उसको जो वेन होती है उसको खोल के उसका जो डायमीटर होता है उसको ओपन रखती है, ताकि वहां पे वो ब्लॉकेज या उसका जो सर्कुलेशन है खून का, उसका दौरानिया जो है बिल्कुल तसलसल के साथ चलता है। डॉक्टर साहब, ये तो हो गई है, एंजियोग्राफी भी हो गई, एंजियोप्लास्टी, तो बहुत प्रोसीजर है, हॉस्पिटलाइज प्रोसीजर है, हॉस्पिटल में भी जाना है, ये तो सिचुएशन होएगी जिस वक्त जब जाएंगे। इससे पहले कोई एहतियात है मुमकिन है? देखिए, इससे पहले तो यही है कि सबसे पहली बात तो ये है कि अपने खाने पीने का जो एक स्टाइल है हमारा, उसको थोड़ा सा तब्दील कर लेना चाहिए। कि जो हम जो डाइट इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आजकल जो एक ट्रेंड चला हुआ है ना, जंक अगर ये बोला जाए तो ये सही होगा कि ये एंजाइना, हार्ट अटैक डायरेक्टली लिंक्ड है खाने पीने की रूटीन से? आप कह सकते हैं इस चीज को कि डायरेक्टली लिंक हो सकते हैं, क्योंकि लेकिन बहरहाल एक फैमिली हिस्ट्री भी रिलेटेड करती है। स्मोकिंग भी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली होता ये कि एथेरोस्क्लेरोसिस यानी प्लाक जो बनता है इसके अंदर, वेसल्स के अंदर, खून की नालियों के अंदर, वो अमूमन चर्बी ही जमती है, उसकी वजह से ही खून की नाली का साइज कम होता है, वही एंजाइना, वो हार्ट अटैक की तरफ लेके जाता है। अच्छा, हम मदनी चैनल के नाजरीन को अगर हम वो दिखा देंगे तो उनके लिए आसानी होगी। एक अगर आप ये स्लाइड देखें, ये जो स्लाइड है इस वक्त ये हार्ट की स्लाइड है। एक नॉर्मल दिल जो है वो पंपिंग कर रहा है, इसके जो है शरियाने भी आपको वाज़े तौर पर नजर आ रही हैं। इसमें लाल और ब्लू कलर की, जरा स्लो चलाइएगा, लाल और ब्लू कलर की शरियाने हैं। सलमान भाई, लाल और ब्लू कलर में क्यों डिफरेंशिएट किया हुआ है इसके अंदर? लाल कलर की डॉक्टर साहब वो होती है शरियाने जो खून
دل کی طرف لے کے آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور نیلے رنگ کی جو شریانیں وہ جو دل سے خون واپس لے کے جا رہی ہیں. صحیح ہے. اب یہ اس کی جو پمپنگ کر رہی ہے, اچھا اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, اس کو روک دیجیے ذرا. یہ دل جو پمپ کر رہا ہوتا ہے سلمان بھائی, اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ہمارا دل جو ہے کم و بیش 1,00,000 سے زائد مرتبہ دن میں پمپ کر رہا ہوتا ہے. صحیح ہے, پمپنگ کیپیسٹی, اتنی پمپنگ کیپیسٹی ہوتی ہے اس کے اندر. اس کے مسلز جو ہیں اتنے یونیک قسم کے ہوتے ہیں کہ آپ کی پوری باڈی میں اس ٹائپ کا مسل کوئی نہیں ملے گا. صحیح ہے, یعنی کہ اتنے اسٹرانگ مسل ہوتے ہیں. مطلب آپ یہ دیکھیں گے اگر 24 گھنٹے یعنی کہ آپ تھرو آؤٹ لائف یہ کنٹینیوسلی کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی اس میں فٹیکنس نہیں آتی, اس میں تھکاوٹ نہیں آتی, اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو آپ اس کی الاسٹیسٹی اور اس کی جو طاقت ہے اس کا اندازہ کر لیں کہ کتنا بہترین چیز یہ ہے کہ یہ مسلسل کام کرتا ہے, اس کے باوجود بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی. لیکن اس میں پرابلم کب شروع ہوتی ہے؟ پرابلم اس وقت شروع ہوتی ہے جب ہم اپنی کیئر خود نہیں کرتے. صحیح ہے, کہ ہم اپنی کیئر خود نہیں کرتے ہیں. جب ہم اپنی کیئر خود نہیں کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. ابھی سلائڈ دکھائیے گا ذرا. اب یہ نارمل پمپنگ میں چل رہا ہے, تو اس کے بعد یہ اب یہ اس کی اگر شریانے دیکھیں, یہ یہاں پہ یہ شریانے کھل رہی ہیں, بند ہو رہی ہیں نا. مسلس بھی آپ دیکھیں بڑا ڈفرینٹ اسٹائل کے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں ایک چیز یہ تھی کہ جو ہارٹ جیسے پمپ کرتا ہے, اب جیسے اس کے اوپر لال لال خون کی شریانیں نظر آ رہی ہیں, جی جی, یہ وہی شریانیں جو پمپنگ کے دوران بھی دل کو خون سپلائی کر رہی ہیں. بالکل بالکل. دیکھیں ہمارے جسم کے چاہے ہارٹ ہو چاہے کوئی بھی حصہ ہو, وہاں پہ شریانے تو موجود ہیں. صحیح, کہیں باریک ہیں, کہیں بڑی ہیں, کہیں چھوٹی ہیں, کہیں موٹی ہیں. دیکھیں آپ کی انگلی اگر ہلکی سی کٹ جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, وہاں سے بھی بلڈ نکلتا ہے. اور وہ بلڈ کہاں سے آتا ہے؟ وہ بھی کہیں نہ کہیں تو اس میں ویسلس ہوتی ہیں نا جس کی وجہ سے وہ بلڈ آتا ہے. یہ جو انجائنا ہوتا ہے, ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, یہ جو شریانیں اس میں بھی نظر آ رہی تھی, ان شریانوں کا ہی مسئلہ ہوتا ہے گا, جیسے ان کی دل کے اوپر جو شریانیں بھی نظر آ رہی ہیں. ہاں, اس میں آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس کی یہ سلائڈ لگائیں, اس کے اندر باقاعدہ آپ کو ایک بلاکیج نظر آئے گا جب آپ اس قسم کی یہ اسی پہ روک دیجیے. اب آپ جب آپ ایسی چیز استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کے لیے صحت کے لیے مضر ہو, چاہے وہ آپ کی ڈائٹ ہو, چاہے وہ اسموکنگ ہو, چاہے وہ کوئی اور چیز ہو, یا ڈائبٹیز ہو, یا شوگر کی وجہ سے ہو, تو یہ اس قسم کی کورونری آرٹری آ رہی ہے, یہ ایک نس آ رہی ہے. کورونری آرٹری مطلب یہ وہ خون کی نالی جو خون دل کو خون سپلائی, دل کو جو خون سپلائی کر رہی ہے, یہ وہ چیز ہے. اور یہ جو یلو جو اس میں نظر آ رہا تھا, وہ بیسیکلی یہ سمجھ لیں ایک طرح سے یہ ایک چکناہٹ جمع ہو رہی ہے جو نالیوں کے اندر جمع ہو رہی ہے, جو آہستہ آہستہ جمع ہو رہی ہے. اب وہ کس طرح جمع ہو رہی ہے, یہ آپ یہ دیکھیں گے یہ نارملی جو ہے یہ بلڈ فلو کر رہا ہے. اگر آپ دیکھیں اس کے اندر فلو آ رہا ہے بلڈ کا آہستہ آہستہ, اور اس کے اندر وہ آہستہ آہستہ اس کی جو باؤنڈریز ہیں سائز وہ بڑھتی جا رہی ہیں. یہ فلو آ رہا ہے آپ کا, یہ یہاں سے نکل رہا ہے, اس کا سائز بھی بڑھ رہا ہے. اب جس فلو کے ساتھ وہ چیز آ رہی ہے اس فلو کے ساتھ آگے جا نہیں رہی ہے, وہ بلاکیج آ رہا ہے. اب یہاں جب بلاکیج آتا ہے نا, تو یہاں اب آپ کو الارمنگ سائن ملنا شروع ہو جاتی ہے. دیٹ از کالڈ انجائنل پین. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ آپ کو یہ جو جمع ہونا شروع کر دیا ہے اس نے, اور پھر یہاں آ کے جب تکلیف شروع ہو جاتی ہے, آکسیجن کم ملنا شروع ہو جاتی ہے, آرٹریز کو, بلڈ کو آکسیجن نہیں ملے گی, غذا نہیں ملے گی, تو وہاں پہ لازمی بات ہے اس نے احتجاج کرنا شروع کر دینا ہے. وہ درد کی صورت میں سامنے بہت ساری کنڈیشن ایسی ہوتی ہے, یہ سچویشن اندر ہوتی ہے لیکن کوئی سائن سمٹم مل نہیں رہا ہوتا, نہ چیسٹ پین مل رہی ہوتی, کچھ بھی نہیں مل رہا ہوتا. اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اپنی ڈائٹری پیٹرن دیکھنا چاہیے یا بلڈ پریشر وغیرہ کو مانیٹر کرنا چاہیے؟ لیکن وہ پریکاشنری میجرز ہوتے ہیں کہ جب آپ اس کنڈیشن میں ہوتے ہیں کہ آپ کی فیملی ہسٹری ہے اور آپ اسموکر بھی ہیں, آپ ڈائبٹیز بھی ہیں, تو آپ کو ایک تھارولی اپنا چیک اپ رکھنا چاہیے, مینٹین رکھنا چاہیے اس چیز کو. ابھی چیک اپ ہر 6 منتھ میں یا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. اللہ. تو یہ جو ہے اس چیک اپ جو دل کے امراض کے ہیں, کچھ کبھی سمٹم آتے ہیں کبھی نہیں آ پاتے. اب جیسے اس میں ہم دیکھ رہے تھے کچھ پرسنٹ خون کی نالی بلاک ہے, 100% بلاک نہیں ہوئی. 100% بلاک ہو جائے گی تو ہارٹ اٹیک. بالکل صحیح ہے, کیونکہ اس میں سپلائی بند ہو جائے گی نا. صحیح ہے, جب سپلائی بند ہو جائے گی تو ایک حصے کی غذا بند ہو جائے گی, آکسیجن بند ہو جائے گا. جب آکسیجن بند ہو جائے گا تو وہ ایریا ڈیمیج ہو جائے گا. یہی سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے جانے سے پہلے کون کون سی چیزیں ہم احتیاطیں شروع دیکھیں, میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, پریکاشنری میجر تو یہ لیں گے کہ آپ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ کو جو ہیبٹس ہیں وہ کس قسم کی ہیں. آپ کی فیملی ہسٹری ہے, آپ اسموکر ہیں, آپ کو ڈائبٹیز ہے, آپ کو ہائپر ٹینشن ہے, تو آپ کو ریگولرلی اپنا چیک اپ کروا لینا چاہیے.
ہر 6 مہینے بعد، ہر 4 مہینے بعد ضرور اپنا چیک اپ کروا لینا چاہیے. اگر ایسی صورتحال بھی آ رہی ہے کہ آپ ویٹ گین کر رہے ہیں، آپ کا وزن بھی بڑھا ہوا ہے جیسے، صحیح، اور تو یہ اس صورت میں بھی آپ کو ضرور چیک اپ کروانا چاہیے. 35 یعنی 40 سال کی عمر سے زائد لوگ یہ اس سے پہلے بھی کرا دیکھیں اگر 30 کے بعد بھی ہے بندہ اور ویٹ اس کا بڑھا ہوا ہے، اسموکر ہے، صحیح، تو اس کو ڈیفینیٹلی ضرور چیک اپ کروانا چاہیے کارڈک اسٹیٹس. کیونکہ اب وہ تو تھیوری پرانی ہو گئی ہے کہ 50 سال کے بعد ہی دل کا دورہ پڑنا ہے، لیکن اب تو ایسے بھی دیکھا گیا ہے کہ 30 سال کی عمر میں بھی لوگوں کو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے. یہ جو ہم سلائڈ دیکھ رہے تھے اس سے یہی سمجھ آیا یہ جو پروسیس ہے ہارٹ اٹیک ہونے کا یا انجائنا کا، یہ 1-2 دن میں تو ہوتا نہیں ہے. بالکل، اس کو سالوں لگتے ہیں. بالکل. کہاں 5 سال 7-8 سال کے پروسیجر کے بعد جا کے خون کی نالی کا سائز بند ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب تو یہ چونکہ پتہ چل گیا اینجیوگرافی کے تھرو کہ کتنے % ویسل بلاک ہوتی ہے، تو احتیاط شروع سے ہی کرنا شروع کر دیں. بالکل شروع سے ہی کرنا چاہیے. دیکھیں آپ کے وہ کہتے ہیں نا کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے. اگر آپ شروع سے ہی احتیاط کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس اسٹیج پہ پہنچیں گے ہی نہیں. لیکن جب ونس آپ اس اسٹیج پہ پہنچ گئے تب بھی گھبرانا تو نہیں چاہیے، کم از کم اس کا ٹریٹمنٹ کروانا چاہیے. لیکن اگر یہاں اسٹیج پہ بھی آنے کے ایک اسٹڈی میں پڑھ رہا تھا کہ انجائنا کی ٹریٹمنٹ کے بعد بھی 70% لوگ جو ہے نا اپنا علاج نہیں کرواتے ہیں. ان کو اگر پتہ بھی چل جاتا ہے کہ ان کو انجائنا ہو گیا تو 70% لوگ نیگلیکٹ کرتے ہیں اس چیز کو. یہ ایک اسٹڈی میرے لیے بڑی اسٹرینج بات تھی کہ 70% لوگ نہیں کرتے، اور اچھے خاصے سویلائز کنٹری کی. آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ پتہ ہونے کے باوجود بھی یہ چیز ہم کو ہو چکی ہے پھر بھی وہ اس کی احتیاطیں کرنے میں غفلت برتتے ہیں؟ اس کی جو سب سے بڑی وجہ جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ نظر آتی ہے کہ آپ کا یہ ایک دفعہ درد اگر آپ کو اسٹارٹ ہو جاتا ہے ٹھیک، کیونکہ یہ ود ان اے منٹ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، 5-7 منٹ میں ٹھیک ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ کا جو نارمل لائف ہے وہ اسی طرح گزر رہا ہوتا ہے، اس میں کہیں ڈسٹربنس نہیں آ رہی ہوتی ہے. لیکن جب اس میں کہیں ڈسٹربنس نہیں آ رہی ہوتی ہے یہ لوگ نوٹ نہیں کرتے. ڈسٹربنس یہ آ رہی ہوتی ہے کوئی اگر 2 کلومیٹر چل سکتا تھا اب 1 کلومیٹر چلتا ہے، سانس پھولنا جو شروع ہو جاتا ہے. اچھا پھر یہ جو فیملی اور جو آپ کے کام کی جگہ کے جو اسٹریچز ہیں، جو کھینچاؤ ہے، تناؤ ہے، جی جی، اور اس کے ساتھ جو کیفیت پیدا ہوتی ہے جس سے یہ انجائنا کا مرض جو اٹھتا ہے، یہ بھی میں نے اسٹڈی کی تھی تو میں نے دیکھا تھا کہ یہ بھی اس کے ایک سبب میں بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. انجائنا کی ایک ویرائٹی ہوتی ہے کہ انڈر اسٹریس میں خون کی نالی بھلے کلیئر ہو وہ دب جاتی ہے، اس کی وجہ سے چیسٹ پین ہو جاتا ہے. مطلب جیسے کہ ابھی ہم نے صرف ایک سگریٹ پینے والوں کو لیا جی، جن کا وزن بڑھ رہا ہے ان کو لیا، جی، شوگر جن کی بڑھ رہی ہے یا شوگر کے جو مریض ہیں ان کو لیا، یا ہائی بلڈ پریشر جی کے مریضوں میں انجائنا بیان کیا جاتا ہے. لیکن اس کا ایک سبب جو میں نے پڑھا تھا اس کا یہ اسٹریچ بھی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہر کوئی شوگر کا مریض نہیں ہوتا. بولے میں تو شوگر نہیں ہے، مجھے ہائی بلڈ پریشر نہیں ہے، میں تو سگریٹ بھی نہیں پیتا ہوں، مجھے اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، تو اس کے باوجود بھی میرے سینے میں درد ہے، میرے سینے میں یہ تکلیف کیوں ہوئی ہے، یہ گھٹن کی جو کیفیت جو میرے اندر ہو رہی ہے تو یہ کیوں ہو رہی ہے. تو اس کا سبب ایک اسٹیج بھی ہوگا. تو وہ اسباب کہ جو یہ اختیار کر کے بیٹھا ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ پرابلم ہے، تو اس کو ہم دور کرنے کے لیے کیا کہیں. پھر وہی میرا سوال دوبارہ آپ کے سامنے میں عرض کروں گا کہ آخر کیا سبب ہے، کیونکہ یہ صرف میں اس کے لیے نہیں کہہ رہا. یعنی جب کولیسٹرول کے مریض کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کو کولیسٹرول چیک کرا لیں، تو جب وہ کولیسٹرول چیک کراتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ میرا کولیسٹرول ہائی ہے. اس کے بعد وہ احتیاطیں شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، چکناہٹ اس طرح کی چیزیں بچتے ہیں. لیکن جب وہ دوبارہ ٹیسٹ کراتے ہیں تو ان کا کولیسٹرول فار ایگزامپل 170 180 190 آ گیا، اس مطلب میں نارمل ہو گیا. لیکن اب وہ نارمل ہونے کے بعد وہ اپنی اس ٹائم میں جب ان کو نارمل ہونا تھا جو احتیاطیں کر رہے تھے، رپورٹ آنے کے بعد گویا کہ احتیاطیں اب ختم کر دیتے کہ اب میری اسی طرح شوگر والا جی، اسی طرح دیگر امراض والے، جب وہ کسی بیماری سے ایک رپورٹ آتی ہے کہ ہماری یہ بیماری ہے تو یہ احتیاطیں کرتے ہیں. جب پتہ چلتا ہے کہ بیماری ختم ہو گئی ہے، مطلب آپ کنٹرول میں ہو گئی، پھر یہ احتیاط نہیں کرتے. تو اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ خالی ایسے ہی مطلب کہ ایک مینٹلی ایک نفسیاتی مریض ہیں ہم لوگ. اچھا ڈاکٹر صاحب اس کو یوں بھی لے لیتے ہیں کہ اگر کولیسٹرول کنٹرول ہو گیا تو کیا یہ بیماری ختم ہو گئی یا کنٹرول ہو گئی؟ یہ اکثر سوال ہے کہ بلڈ پریشر بلڈ شوگر کنٹرول ہو جاتا، بولتے ہیں میری شوگر ختم ہو گئی، بلڈ پریشر بھی میرا مسئلہ ختم ہو گیا. کیا واقعی یہ ختم ہو سکتا ہے؟ ایک بخار ہے کہ ختم ہو گیا، گلے کا درد ہے جو ختم ہو گیا. بھائی آپ مرچی تیل
ठंडे पानी से परहेज करें कि आपके गले में दर्द है। जब गले का दर्द खत्म हो जाता है तो वो एक बैरियर उठ जाता है कि ठीक है आप नॉर्मल गिजा की तरफ आ जाएं। बुखार में ये चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब बुखार खत्म हो जाता है तो वो चीज शुरू हो जाती है। कई बीमारियां ऐसी हैं कि जिनमें वो ख्वाके खत्म होती हैं जी, है ना। लेकिन क्या ये जो बीमारी है, एंजाइना की बीमारी है, शुगर की बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, क्या ये एक बार हो जाने के बाद इनकी एहतियात से वो चीज कंट्रोल हो गई, क्या वो बीमारी खत्म हुई है या वो प्रॉब्लम खत्म हुआ है? जरूरी नहीं कि हर चीज बीमारी हो, मगर क्या वो प्रॉब्लम खत्म हुआ है? इसमें जहाँ तक शुगर और ब्लड प्रेशर का सवाल है ना, तो उसके लिए तो आपको अद्वियात के जरिए ही उसको कंट्रोल रखना पड़ता है। सही, उसका कोई दूसरा हल नहीं है, क्योंकि आपका जो कंट्रोलिंग सिस्टम है वो बॉडी के अंदर होता है ना। अब वो जो आपका पेंक्रियास है, लबलबा है, शुगर को कंट्रोल करने के लिए, वही अगर उसका सिस्टम खराब हो चुका है, अब उसके लिए हमें एक्स्ट्रा उसको कंट्रोल करने, जो भी आप चीज ले रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए हमें एक्स्ट्रा से कुछ ना कुछ लेना पड़ रहा होता है, या दवा की सूरत में लेना होता है या इंजेक्शन की सूरत में लेना होता है। अब रह गया सवाल कोलेस्ट्रॉल का। कोलेस्ट्रॉल के लिए आपको एहतियात करना जरूरी है, दवा लेना जरूरी नहीं है। सही है, एहतियात करना बहुत जरूरी है, जबकि शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज को एहतियात के साथ साथ दवा की भी जरूरत होती है। सही है, वो एहतियात भी करेगा और दवा भी लेगा। ये नहीं होगा कि वो एहतियात करेगा और फिर वो दवा नहीं लेगा तो वो शुगर नहीं कंट्रोल में आएगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एहतियात करने से शुगर कंट्रोल में आ जाए। जैसे अभी हमने बात की कि एक स्ट्रेस भी बहुत बड़ा एलिमेंट होता है, शुगर को बढ़ाने के लिए भी स्ट्रेस बहुत बड़ा एलिमेंट, यानी स्ट्रेस को हम हमारे मादनी चैनल के लिए अगर आसान करें कि वो ज़हनी तनाव में भी हो सकता है कि हर कोई ना समझे, यानी जो घर में जो मगजमारियां होती हैं, चिक 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 होती है, कभी काम काज के ऊपर तो कभी कारोबार के ऊपर, कम आमदनी के ऊपर, या खाने पीने पकाने करने के ऊपर टाइमिंग पर मिलना ना मिलना, या ख्वाहिशें पूरी ना होना, या फरमाइशों का लोड हो जाना, कर्जे का बोझ आ जाना, ये सारी चीजें जो इसमें खिंचखिंचाव की कैफियत पैदा होती है। फिर आपस में जैसे कि वो लड़ाई झगड़े का एक माहौल पैदा होता है, और इसकी शायद अगर अलामत ये कहूँ कि आपका दिल ही नहीं करेगा कि मैं घर जाऊं, सही, आपका दिल नहीं करेगा कि मैं दफ्तर में जाऊं, या जाऊंगा तो यार बस मगजमारी होगी। आप बाहर रहेंगे, अंदर जाते हुए कदम भारी हो रहे होंगे, घर में जाते हुए कदम भारी हो रहे होंगे। ये एक फिजिकली, इनको हम मेडिकली तौर पर अगरचे ना सही, लेकिन एक इसको फिजिकली अलामत के तौर पर ले सकते हैं। यानी फना से मिलने जाऊंगा तो यार बस मगजमारी होगी यार, मतलब वो बात ही नहीं से करता, सही लड़ता रहता है यार। अब ऐसी सूरत हाल अगर वालिदैन ने अपनी औलाद के साथ रखी है, या औलाद ने वालिदैन के साथ रखी है, बच्चों के अब्बू ने बच्चों की अम्मी के साथ रखी है, बच्चों के अम्मी ने बच्चों के अब्बू के साथ रखी है, या ऑफिस के अंदर अगर ऐसी कोई कैफियत आपने पैदा की है, तो अव्वल तो इससे प्रोफेशनली आपकी परफॉर्मेंस खत्म हो जाती है। मोस्टली परफॉर्मेंस जो कारकर्दगी होती है ना, वो किसी हद तक आपकी खत्म हो जाती है इस हवाले से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सोचने में इतना वक्त जाया हो जाता है कि वो चीजें पैदा नहीं हो पाती जो पैदा होनी चाहिए थी, जो कारकर्दगी के हवाले से है। तो अव्वल तो इसको थोड़ा सा देख लिया जाए। तो स्ट्रेच जो ये बार बार आप मदनी चैनल पर जो एक लफ्ज देख रहे होंगे, तो वो मैंने थोड़ी सी इसकी एक वजाहत कर दी कि ये क्या, ये रास्ते भर में भी यही होता रहता है। उसको रश में भी अजीब फील होगा, उसको बस में भी अजीब फील होगा, एक क्राउड होगा, वो बस उसको परेशानी होती रहेगी, वो टेंशन लेगा, दबाव ले लेगा। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इस कैफियत से बाहर आइए। आप मुझसे पूछेंगे हो सकता है भाई इस कैफियत से कैसे बाहर आए। मैं आपको चंद एक मदनी फूल अर्ज करता हूँ, मैं ऐसे ही एक अपने हुस्ने ज़न पर मबनी। अव्वल ये कि कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ते रहे, कि जो एक बार दुरूद पढ़ता है अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ते रहे। अच्छा, दुरूद पाक पढ़ने के लिए भी एक मैं मदनी फूल अर्ज कर देता हूँ। हाथ में कोई ऐसा काउंटर या कोई ऐसी तस्बीह, अल्लाह ताला इखलास नसीब फरमाए, रियाकारी की नीयत से अल्लाह ताला हमें बचाए, तो रख लें। और उससे ये क्या, ये एक तरह से रिमाइंडर है, ये एक तरह से आपको याद दिलाता रहेगा कि आपको कुछ पढ़ना है, आपको कुछ पढ़ना है। तो हाथ में इस तरह की चीज होती है तो पढ़ने का वो बार बार जहन जाता रहता है कि मैंने ये पढ़ना है। दुरूद पाक की कसरत करें, फिर हो सके तो बावुजू रहिए, पांचों नमाजें पाबंदी के साथ पढ़ें। बहुत सारी चीजें आपकी तवज्जो हटने से, मस्जिद में जाने से, फिर कुरान की तिलावत की तरफ तवज्जो करें। ये
ایک مسلمان کے لیے میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں کہ مسلمان کو ایسا لگے گا یہ کہ آپ کر کے دیکھیں. آیت کریمہ کا یہ ترجمے کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ دلوں کا اطمینان یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ایک قلب کا جو اطمینان ہے نا، یہ آپ کے ذہن کے اطمینان کا بھی سبب بن سکتا ہے. تو اس طرح ہم کوئی اجتماع میں چلے گا. اب جیسے جمعرات کو اب اجتماع میں آ جائے، آپ کو ایسا لگے گا یہ اجتماعی کی دعوت دے رہا ہے. میں اجتماع کی دعوت دے رہا ہوں، نیکی کی دعوت دے رہا ہوں، آخرت کی تیاری کی دعوت دے رہا ہوں. یقین مانیے آپ کے ان امراض کے لیے کسی نہ کسی طور پر بہتری آ جائے گی، اس کی بھی دعوت دے رہا ہوں. میرا حسن ظن ہے، اچھے گمان کے تحت میں عرض کر رہا ہوں. جب آپ آئیں گے اللہ 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 کی ضرب لگائیں گے، یعنی ایک دکھی انسان، ایک پریشان انسان، اور اس کو اتنا اسٹریچ ہوا اتنی یہ مشکلات پریشانیوں کا شکار ہے، جب اتنے بڑے اجتماع میں آئے گا، جب اس کے دعا مانگی جاتی ہے نا، دعا مانگتے ہیں ہمارے اسلامی بھائی، جب وہ دعا مانگے گا نا تو دعا میں اس کو رونے کا ایک جذبہ نصیب ہوتا ہے. وہ روتا ہے، اپنی پریشانی اپنے رب کے حضور بیان کر کے روتا ہے، اپنے گناہوں کو، اپنی وہ دیگر چیزوں کو یاد کر کے وہ روتا ہے. اس سے بھی اس کا ذہن فارغ ہوتا ہے، اس کے دل کو اطمینان ہوتا ہے، ذہن کو اطمینان ہوگا. اسی طرح مدنی قافلوں میں سفر کر جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. تھوڑا سا آپ ڈاکٹر صاحبان صاحب رائے لے لیجئے، اگر میری اس بات کو اگر یہ تصدیق کرتے ہو کہ جب آپ اپنے اس ماحول سے نکلتے ہیں، اس انوائرمنٹ سے نکلتے ہیں جہاں پر یہ بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، تو یہ چیزیں آپ کے علاج میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہیں. جیسے عموماً ڈاکٹر کہتے ہیں کہ تھوڑا تفریح مقام پر چلے جائیے. ان کو کوئی تفریح مقام، ان کو وہاں کے پارک کی ٹکٹ کے پیسے تھوڑی ملتے ہیں ڈاکٹر صاحبان کو. کیا وہ بولتے ہیں بھیا کوئی ایئر لائن کی ٹکٹ کے پیسے ان کو تھوڑی یوں مل جائیں گے کہ آپ ذرا ادھر چلے جائیے. یہ جسٹ آپ کو اس ماحول سے نکال کر ایک ایسے ماحول کی طرف لانا چاہ رہے ہیں جس کے بارے میں ڈاکٹر کی یہ سائنس ہے کہ جناب وہاں پر آپ تھوڑا ایزی ہو جائیں گے اور بہت سارے مسائل سے آپ نکل جائیں گے. دعوت اسلامی آپ کو مدنی قافلے کی دعوت دے گی، ہفتہ وار اجتماعات کی دعوت دے گی، اس طرح کے عاشقان رسول میں بیٹھنے کی دعوت دے گی. میری مدنی التجا ہے مدنی چینل کے تمام وہ ناظرین سے، اسپیشلی جو اس طرح کے دیگر مسائل کا شکار ہیں خصوصیت کے ساتھ، عمومی طور پر ہر ایک کے لیے دعوت ہے. آپ ایک ماہ کر کے تو دیکھیں. چلے ماہ رمضان میں اعتکاف کی نیت کر لیں، یہ کر لیں، ٹھیک ہے. ماہ رمضان میں اعتکاف کی نیت کے لیے پورا مہینہ مسجد میں آ کر بیٹھ جائیے. ایک ماہ اب اتنے علاج کرا لیے ہوں گے، مطلب میں یہ نارمل اس طرح کے مریضوں کی بات کر رہا ہوں جو کر سکتے ہیں. بقیہ بعض مریضوں کے لیے اعتکاف میں ہونا، مسجد میں ہونا یہ اتنا مناسب نہیں ہوتا. اس کی وضاحت الحمدللہ امیر سنت فرماتے رہتے ہیں. تو تھوڑا عاشقان رسول کی صحبت مل جائے گی اور علم دین والا ماحول ملے گا، مسجد کا ماحول ملے گا. اللہ نے چاہا تو آپ کی طبیعت میں فرق آئے گا، آپ دیکھ لیجئے گا. درود پاک کی کثرت کریں، نماز با جماعت پابندی سے پڑھیں، اور اکثر وقت باوضو رہنے کی. یہ تین چیزوں کو تو آپ کل سے امپلیمنٹ کریں. اللہ کی رحمت سے آپ کو فرق نہ ہے تو کہیے گا. اچھا، یہ جو اسٹریس ہے، ایک اسٹریس ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک اینگزائٹی بھی ہوتا ہے، ایک ڈپریشن بھی ہوتا ہے. ان تینوں کو ایک دوائیوں کے ذریعے بھی علاج ہے، اور دوسرا اس کا علاج ہوتا ہے سائیکو تھراپی ہوتی ہے. سائیکو تھراپی میں ہوتا یہ جاتا ہے کہ پیشنٹ کو بلایا جاتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے، اس کو ڈفرینٹ ٹاپکس دیے جاتے ہیں، ان پہ کلام کیا جاتا ہے. جو آپ نے بھی ترغیب دلائی اجتماعات کی، اجتماعات کے اندر بیسیکلی ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ ایک بندہ اپنے ماحول سے نکل کے آتا ہے، ڈفرینٹ ماحول کے اندر آتا ہے، وہ ڈفرینٹ لوگوں سے ملتا ہے، تو وہ جتنے اس کے ریفلیکسز بنے ہوئے ہوتے ہیں دماغ میں، وہ چیزیں جو اس کو ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہیں، اریٹیٹ کر رہی ہوتی ہیں، وہ چیزیں ہٹ جاتی ہیں ٹیمپریری طور پہ. اس کی وجہ سے وہ کافی ریلیف ہو جاتا ہے، ریلیکس ہو جاتا ہے. میں سائیکو تھراپی کے تھرو میں تصدیق کر رہا ہوں. میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اصل میں یہی بات جو ہم کر رہے ہیں نا، اگر میری جگہ پر کوئی نیلی پیلی آنکھوں والا، براؤن سنہری بالوں والا، سوٹڈ ووٹڈ آدمی بیٹھا ہوا، ماہر نفسیات کہلانے والا اگر یہ سب کہہ رہا ہوتا نا جی، تو اس کی بات کو بڑی آنکھ بند کر کے انڈوز کیا جا رہا ہوتا. سائیکو تھراپی کے جو ہے سب سیشن ہے نا کافی مہنگے ہوتے ہیں. 4-5 پیشنٹ کو بلا کے بٹھال کے یہ کیا جاتا ہے، اور کافی ایکسپینسو ہوتے ہیں. یہ سائیکو تھراپسٹ ڈاکٹر صاحب اس کو بتا دیں گے، مزید ایکسپلین کر دیں گے. نہیں، اس میں سائیکو تھراپسٹ پہ تو ہم بات نہیں کر رہے. اس پہ ابھی اس میں جو آئی ہم نے توجہ دلائی ہے، اس کا جو پرسنل ایکسپیرینس میرا ذاتی تجربہ اس میں رہا ہے کہ جب الحمدللہ مدنی قافلے کی ترکیب بنی ہے تو اتنا سکون ہوتا ہے وہاں پہ کہ ہمیں دوسری چیزوں کی فکر ہی نہیں ہوتی ہے. ایون بعض اوقات تو ہمیں شاید گھر کی بھی فکر نہیں ہوتی. ایمانداری کی بات ہے کہ گھر پہ مطلب اتنا سکون ہوتا ہے کہ گھر پہ جو کچھ بھی ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہی ہوگا. وہاں پہ اتنا سکون ہوتا ہے ذہنی طور پہ
کہ آپ بالکل ٹینشن فری ہوتے ہیں وہاں پہ صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور اس میں واقعی اتنا دل کو سکون ملتا ہے. میں ذاتی طور پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں پہلے اس ماحول میں نہیں تھا، اب اس ماحول میں جب میں آیا ہوں، مدنی ماحول میں جب میں آیا ہوں، تو اس کے بعد سے جو سکون میرے دل کو ملا ہے وہ تو خیر میں بیان ہی نہیں کر سکتا. اب وہ تو ایک شاید لوگ سمجھیں گے کہ میں مدنی چینل پہ بیٹھا ہوا یہ بات کر رہا ہوں، لیکن یہ ریئلٹی ہے. اگر مدنی چینل میں بیٹھ کر بات کریں، جس کا کھانا اس کا گانا، ڈاکٹر صاحب شرمانا کیسا جس مدنی ماحول نے الحمدللہ سکون ڈھونڈنے کے لیے لوگ کروڑوں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، بے شک، اور جب واپس آتے ہیں تو سکون وہاں ٹیمپریچر طور پر ان کو سکون مل بھی گیا ہوتا ہے یا سینے کے درد میں کمی بھی آ گئی ہوتی ہے، واپس آتے تو درد وہیں کے وہیں کھڑا رہتا ہے. لیکن اگر آپ کو مدنی ماحول میں اتنی بڑی نعمت ملی ہے ڈاکٹر صاحب، آپ سوچیں قلبی سکون یا ذہنی سکون بہت میڈیکلی طور پر بھی دیکھیں تو یہ کیا چیز ہے یار. بہت لوگ روحانیت ڈھونڈتے ہیں، ہم دعوت دیتے ہیں آپ مدنی ماحول میں آپ کو روحانیت نہ ملے تو کہیے گا. تو یہ مطلب کہ آپ جو آپ کو عرض کر رہے ہیں، ہمارے ڈاکٹر صاحب میڈیکل سے تعلق ہے، یہ بھی ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ بھی کہہ رہے ہیں، اور اس طرح بہت سارے آپ کو انشاءاللہ تعالی اسلامی بھائی ملیں گے جو آپ کو اس بات کی تصدیق کریں گے کہ واقعی ہمیں مطلب کہ جب اس طرح مدنی کاموں میں مصروف رہیں، ہماری بیماریوں نے، پریشانیوں نے ہم سے دور ہوئی ہیں وہ. اور ہے یہ مطلب کہ جو غم آخرت لے لیتا ہے، اس کے اللہ تعالیٰ دنیا کے کئی غم دور فرما دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج ہمارا موضوع ہے اولاد بگڑنے کے اسباب. اس پر ہمارے محسن بھائی نے ایک بڑی توجہ دلائی تھی، اس پر کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ جی، دوران گفتگو انہوں نے فرمایا تھا کہ ہر وقت ہی بچے کو ڈانٹنا اور سرزنش کرنا اور ایسے الفاظ کہنا جس سے بچہ جو ہے وہ بالکل نفسیاتی ہو جاتا ہے. تو واقعی ایسا ہی ہے. اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اصلاح کرنی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اب اس کے پیچھے ہی پڑ جائیں، ہر وقت اس کی اصلاح کریں گے. اس سے بچے میں بغاوت پیدا ہوگی. اور اصلاح کے لیے علماء یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے بچے کو یا طالب علم کو یا کسی شخص کو بھی جو آپ کا ماتحت ہے، آپ کی بات مانے گا، آپ اس کی اصلاح کرنے، اسے برائی کے کام سے روکنے پر قدرت پاتے ہیں. تو اب اصلاح کے دو انداز ہوتے ہیں. ایک شخص کوئی برائی کر رہا ہے، کوئی برا فعل کر رہا ہے، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو، یہ کام تم غلط کر رہے ہو. اور دوسرا انداز یہ ہے کہ آپ ایسا کر لیں. دونوں میں فرق ہو گیا. پہلی صورت میں کیا ہے کہ وہ جو کام کر رہا ہے اسی پر اعتراض کیا جا رہا ہے، اسی پر آبجیکشن کیا جا رہا ہے. اور دوسری صورت کیا ہے کہ اس کو اس برائی سے بچانا ہے. مقصود تو یہی ہے کہ یہ اس کام کو چھوڑ کے اچھے کام کی طرف آئے. تو کیوں نہ اس برائی کا ذکر کیے بغیر اس کو اچھے کام کی طرف رہنمائی کی جائے. اور حدیث پاک بھی ہے، طبرانی شریف اور کشف الخفا کی روایت ہے، اور انسان کی طبیعت کا اس میں بتایا گیا کہ ان ابن آدم لحریص علی ما منع او کما قال، کہ بے شک ابن آدم، انسان کی یہ فطرت ہے کہ یہ اس بات کا حریص ہوتا ہے جس سے اسے منع کیا جائے. اب بار بار بچے کے کام پر ہی اس کو ہم ٹوکتے رہیں گے کہ یہ تم غلط کر رہے ہو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، تو وہ اس کام کو کرنے کا عادی ہو جائے گا اور بغاوت پر اتر آئے گا اور سرکشی اختیار کرے گا. تو آسان انداز یہی ہونا چاہیے، جب روکے تو یہ کہے کہ بیٹا آپ یہ کام کر لیں، اس کے کام پر آبجیکشن نہ کرے. لیکن بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ بر وقت اس کی پکڑ کرنی پڑتی ہے، شرعی اعتبار سے بھی لازم ہوتا ہے کہ اس کام کو برا کہنا پڑتا ہے، یہ ہرگز مقصد نہیں ہے. لیکن اب یہی عادت نہ بنا لی جائے کہ بچہ کچھ بھی کر رہا ہے، سانس بھی لے رہا ہے، جو قدم اٹھا رہا ہے والدین کی طرف سے نکیر آ رہی ہے کہ ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، تو اس کا اپنا یہ مائنڈ بن جائے گا کہ میری اپنی کوئی زندگی نہیں، میں محصور ہو کر رہ گیا ہوں کہ میں کوئی بھی قدم اٹھاتا ہوں آبجیکشن ہوتا ہے. تو مقصود یہ ہے کہ برائی سے روکنا ہے، اس کو اچھے کام کی طرف ہدایت کی جائے. اچھا، اسی کے ساتھ اب اصلاح کے لیے کیا ہوتا ہے، بچے نے کوئی غلطی کی تو اب سب کے سامنے برملا اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے. اگر جیسے مہمان آئے ہوئے ہیں جی اور گھر پہ ایک بڑا اچھا ماحول بنا ہوا ہے، گیٹ ٹوگیدر ہوا ہے، اور اس بچے نے جو ہے وہ کسی کی پلیٹ سے بسکٹ اٹھا لیا، جیسے مہمانوں کے سامنے رکھتے ہیں نا، بسکٹ رکھتے ہیں، چائے، سردیوں میں انڈے وغیرہ یا گرمیوں میں کولڈ ڈرنک وغیرہ، اس طرح ٹھنڈا پانی مشروب بنا کر رکھتے ہیں جو بھی. تو بچے نے اگر اس میں سے کچھ نیمکوں کا کچھ پیس اٹھا لیا تو وہیں پر اس کا معاملہ جو ہے وہ احتساب شروع ہو جائے گا. اچھے انداز میں منع کیا جائے، کیونکہ اصلاح کرنا، ہمارے اسلام نے اصلاح کا ذہن دیا ہے کہ ایک دوسرے کی اصلاح کی جائے. جہاں اصلاح کرنے کا حکم دیا ہے وہیں ہماری شریعت منیرہ نے اصلاح کے کچھ آداب بھی بتائیں کہ کب کس کی اصلاح کس انداز میں کرنی ہے.
اور یہ علماء فرماتے بھی ہیں کہ سب کے سامنے کسی کی اصلاح کرنا یہ حقیقتاً اصلاح نہیں ہے بلکہ اس کی تذلیل کرنا ہے. اگرچہ وہ آپ کا بچہ ہے, آپ سے چھوٹا ہے, آپ کا ماتحت ہے, لیکن عزت نفس اس کے پاس بھی ہے. سب کے سامنے جب آپ اس کو ڈیگریڈ کریں گے, اس کے سخت الفاظ استعمال کریں گے تو وہ اپنی حتک محسوس کرے گا, اور اس وقت تو اگرچہ وہ آپ کے روب میں آ کے اس برائی سے رک جائے گا, لیکن اس کے دل میں آپ کے لیے نفرت بیٹھ جائے گی. تو ٹھیک ہے, یہ ہونا چاہیے کہ سب کے سامنے اصلاح نہ ہو بلکہ اس کو وہاں روک دیا جائے, اور تنہائی میں, علیحدگی میں, اب اپنی اولاد ہو, طالب علم ہو, یا کوئی عام اسلامی بھائی ہے, ہمارا ماتحت ہے, کوئی غلطی کر رہا ہے تو سب کے سامنے اس کو نہ جھاڑا جائے بلکہ تنہائی میں, خلوت میں اس کو سمجھا دیا جائے. یہ بات یاد رکھی جائے کہ بچہ تو دیکھیں ابھی ہے, وہ جیسے ہم ایک بچے کو اپنے اوپر جو ہے وہ اس کو قیاس کریں کہ جیسے ہم جتنے سنسیئر ہیں یا ہمارے جتنے معاملات اچھے ہیں بچے کے بھی ویسے ہوں, تو ایسا نہیں ہو سکتا. وقت کے ساتھ ہی بندہ تربیت پاتا ہے, لیکن اس کو ہم کیا کریں گے, انڈیکیٹ کریں گے, اس کو بتائیں گے ضرور. اچھا راشد بھائی, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لوگ اپنے بچوں کو محبت یا پیار کا نام لے کر اس بچے کو اتنا فری ہینڈ دے دیتے ہیں, اتنا فری ہینڈ دے دیتے ہیں جیسے وہ کسی کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے, کوئی بات نہیں ہے. کسی کو مار رہا ہے, ماں باپ کو مار رہا ہے, کوئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, ایک ہی بچہ ہے, اتنے سال بعد تو ملا ہے, ایک بچہ, اب کیا کریں. یہ بھی لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے, اس کو کچھ کہتے نہیں اپنی اولاد کو, یعنی نہ اس کو سمجھائیں گے, نہ اس کو پلس بولیں گے, نہ اس کو مائنس بولیں گے. اس سے بھی جو ہے بڑے نقصان ہوتے ہیں. میں جانتا ہوں اسی طرح ایک بچہ ہے جس کو بچپن میں مطلب اتنا ان کے ماں باپ نے لاڈ پیار میں اتنا اس کو جو ہے وہ فری کیا کہ آج بھی اس کی ماں بھی اس سے پناہ مانگ رہی ہوتی ہے اور باپ بھی پناہ مانگ رہا ہوتا ہے. یوں کیا, تو کیا فرمائیں گے آپ؟ جی بالکل, اسی طرح اچھی توجہ آپ نے دلائی. اسی کے ساتھ ہی میں ایک اور بات ایڈ کروں گا کہ بچہ جب ڈیمانڈ کرتا ہے, فرمائش کرتا ہے, جیسے ہی اس نے شعور پکڑا اس کی ڈیمانڈ شروع ہو جاتی ہیں, اور والدین یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ پر اولاد کا صرف یہی حق ہے کہ اس نے جو مطالبہ کیا, خواہ وہ شریعت کے دائرے میں ہے یا نہیں, اخلاق کے دائرے میں ہے یا نہیں, اس کے لیے اس وقت اس حالت میں وہ نفع مند ہے یا نقصان دہ ہے, اس کی پرواہ کیے بغیر والدین کا یہ ذہن بنا ہوتا ہے کہ ہم نے بچے کی ڈیمانڈ پوری کر دی, ہم نے اس کا حق ادا کر دیا. تو یاد رکھیے, بچے کی ہر فرمائش, ہر ڈیمانڈ پوری کرنے والی بھی نہیں ہوتی. ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے, اور اولاد کے بگڑنے کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے کی ہر خواہش پوری کی جاتی ہے. صحیح. اب آپ نے بچے کی خواہشات کو پورا کرنا شروع کیا, بچے کی عادت بن گئی. اب آپ اگر مالی اعتبار سے تنگ ہو گئے یا اس بچے نے ایسی ڈیمانڈ کر دی جو اس کے لیے فائدے مند نہیں ہے, نقصان دہ ہے, اب اگر آپ اس کی خواہش پوری نہیں کریں گے تو وہ آپ کے اگینسٹ آ جائے گا اور آپ کی مخالفت پر اتر آ جائے گا, اور پچھلی آپ کی جتنے بھی احسانات ہیں ان کو فراموش کر کے وہ آپ کو لان تان کرنا شروع کر دے گا, کیونکہ آپ نے اس کی عادت بگاڑ دی. اسی طرح جو مانگ رہا ہے وہ دے رہے ہیں, جو مانگ رہا ہے وہ دے رہے ہیں, جو مانگ رہا ہے وہ دے رہے ہیں. ہر چیز نہیں دینی چاہیے, ہر چیز نہیں دینی چاہیے. صحیح ہے. اب بچے کو سمجھ نہیں ہے نا جی کیا میرے لیے بینیفیشل ہے, کیا بینیفیشل نہیں ہے. ایک بچہ ہے جو مطلب چھوٹا بچہ ہے, وہ مٹھائی کھا رہا ہے یا چاکلیٹس کھا رہا ہے یا اس کو اس طرح ٹافیاں کھانے کا جو ہے وہ شوق ہے, تو وہ تو کھاتا رہا ہے, لیکن اب اس کے دانت, بعض بچوں کے دانت جو ہے وہ دیکھے ہیں, یقین مانے وہ بچہ جب ویسے تو اچھا بڑا لگ رہا ہوتا ہے, لیکن جب وہ مسکراتا ہے تو بس پھر وہ ایک خوفناک منظر اس کے دانت جو ہے وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو والدین کو اس حوالے سے خیال کرنا چاہیے. بڑی پیاری بات ہمارے راشد بھائی نے کہی ہے. کچھ بنگلہ دیش کے ناظرین کو بھی مستفیض فرمائیں ظہیرুল ইসলাম ভাই. জি আলহামদুলিল্লাহ, যে বিষয় নিয়ে আমাদের আজকে ডিসকাস হচ্ছিল, তো আমি কিছুক্ষণ পূর্বে সেই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম যে উমর বিন আব্দুল আজিজ রাহমাতুল্লাহ তাআলা, যে ঘটনাটা আমি বলেছিলাম যে উমর বিন আব্দুল আজিজ রাহমাতুল্লাহ তাআলা অনেকগুলো ওসিয়ত তার সন্তানকে সঠিকভাবে লালন পালনের জন্য, যাতে নষ্ট না হয়ে যায়, বিপদগামী না হয়, এই জন্য তিনি চিঠি লিখেছিলেন. যে প্রথমত একজন ভালো টিচার তিনি রেখেছিলেন, শিক্ষক, তারপর তার যে আজাদকৃত গোলাম তাকে তার আয়ত্তাধীন করে দিয়েছিলেন. আর সেখানে তিনি যে ওসিয়তগুলো করেছিলেন ওই শিক্ষককে এবং তার তত্ত্বাবধায়ককে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য এটা ছিল যে প্রথমত তুমি তাকে কোরআনে পাক শিক্ষা দাও, দ্বিতীয়ত যেটা তাকে মিউজিক থেকে বিরত রাখো, মিউজিক का जो नुकसानात है उसको बताया जाए. উমর বিন আব্দুল আজিজ রাহমাতুল্লাহ তাআলা अवेयरनेस दी जाए अपनी औलाद को. सही. তো আসলে যে বিষয়টা, আর আজকে আমরা কি করছি, মিউজিক তাকে দিয়ে বসিয়ে দিচ্ছি, মোবাইলের জরিয়ে হোক, मोबाइल की सेटअप से हो, टेलीविजन की सेटअप से हो, बच्चा खेल रहा है, बस उनको म्यूजिक लगा के, कार्टून लगा के बैठा दिया. আসলে এই যে কার্টুন যে আমি দিয়ে দিলাম, এটা কিন্তু তার একটা শিক্ষার মাধ্যম,
সে সেখান থেকে ভালো মন্দ ক্যাচ করছে। তো তারবিয়াত যেখান থেকে হবে, শিক্ষা যেখান থেকে হবে, আজকে আমি যে কার্টুন তাকে ছেড়ে দিয়ে দিলাম, এই কার্টুনের মধ্যে আখলাকিয়াত কি শিখাচ্ছে আর আখলাকিয়াতের বিপরীত কি শিখাচ্ছে? নিঃসন্দেহে আমরা মেজরিটি এটা বলে দিব যে এখানে আখলাকিয়াত শেখানো হচ্ছে না। আজকে আমি আমার সন্তানকে স্কুলের মধ্যে ছেড়ে চলে আসলাম আর বললাম শিক্ষা হয়ে যাবে, এটা অসম্ভব বিষয়। প্রথমত আমাদেরকে সবাইকে এই বিষয়টা রাখতে হবে, খেয়াল রাখতে হবে। এবং আজকে আমাদের সমাজ, সোশ্যাল সিচুয়েশন এত কঠিন অবস্থায় যে আজকে বাবা, ছেলে, মেয়ে একসাথে বসে সিনেমা দেখছি, नाटक देखती, ड्रामा देख रहे हैं ना, तो हम क्या तरबियत कर रहा है इसको, जे इस तरह शराब पीना है, इस तरह नचना है, इस तरह गाना है, इस तरह भाग के जाना है, ये तो हम तरबियत कर रहे हैं। अल्लाह महफूज फरमाए, माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। तो আসলে আমাদেরকে আমাদের ছেলে সন্তান, মেয়ে সন্তান, जो গার্ল বয়, ছেলে মেয়ে, তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিতে হবে উত্তম মাধ্যমে। মিডিয়া আমাদেরকে কি শিখাচ্ছে এটা আমরা সবাই স্বীকার করব। ये जो बच्चा टीवी पर देख रहा है, इस पर भी गौर करें वो क्या देख रहा है, क्या देख रहा है। अभी कुछ देर पहले एक वीडियो जो है वो देखी है, जैसे बच्चा म्यूजिक जो है वो सुनता है तो फिर नाच रहा होता है, नाच ही सुनता है तो फिर झूम रहा होता है। अल्लाह ताला हमारी औलाद को आशिक रसूल बनाए। এজন্য আমি মাদানী চ্যানেল দর্শক শ্রোতা বিন্দুকে অনুরোধ করব যে আপনি আপনার সন্তানকে যদি ভালো শিক্ষা দিতে চান, সন্তান সন্তান यानी औलाद, छोटा बच्चा সন্তান, ছেলে মেয়ে, ये बॉय गर्ल, इसको अगर अच्छा तालीम देना चाहे तो उस मीडिया पर जाए जहां पे आपको सरकार की सुन्नत सिखाते हैं, ওই মিডিয়াতে যান, সেই চ্যানেলের মধ্যে আপনি যান। মাদানী চ্যানেল আলহামদুলিল্লাহ, সেই মাদানী চ্যানেলকে আপনি নিয়ে বসে যান, যে মাদানী চ্যানেল তার সময়ও চলবে, তারবিয়াতও হবে, আল্লাহ আল্লাহ রসুলের পিতাকে কিভাবে খিদমত করতে হবে, মাকে কিভাবে খিদমত করতে হবে, এই সমাজকে কি দিতে হবে, দেশ জাতিকে কি দিতে হবে, পৃথিবীকে কি দিতে পারে, ভবিষ্যৎ তার কি হবে, এই সকল বিষয় আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন মাদানী চ্যানেল আমাদের একটি উত্তম শিক্ষা হিসেবে আমাদের কাছে চলে আসছে। সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ। সাথে সাথে এই খুশখবরি भी, এই শুভ সংবাদ আমি বাংলা ভাষাভাষী সারা পৃথিবীর ইসলামী ভাইদেরকে, মাদানী চ্যানেল দর্শক বিন্দুকে দিব। আলহামদুলিল্লাহ, দাওয়াতে ইসলামী আমাদের প্রতি এহসানের উপর এহসান করছে, দয়ার উপর দয়া করছে, যে আলহামদুলিল্লাহ মাদানী চ্যানেল উর্দু ভাষায় ছিল, ইংরেজিতে হয়েছিল কিছু, আলহামদুলিল্লাহ খুব শীঘ্রই মাদানী চ্যানেল বাংলা চলে আসছে। সুবহানাল্লাহ, যেখানে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ফ্যামিলি ঝুম যায়, বাংলাদেশ वाले, আমাদের সমাজ, আমাদের দেশের সার্বিক কল্যাণের জন্য কাজ হবে। সন্তান জি জি, वो भी इससे मुस्तफीद होंगे जी इंशाअल्लाह। आपकी कॉल्स भी हैं, काफी सारे मैसेजेस भी हैं, आगे चलते हैं आपकी कॉल्स और मैसेज की तरफ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, मैं ऑस्ट्रेलिया पर्थ से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि आजकल माँ बाप औलाद को मसरूफ रखने के लिए टीवी पे कार्टून वगैरह लगा के दे देते हैं या मोबाइल पे गेम वगैरह खेलने के लिए दे देते हैं, जो गफलत का सबब बनती हैं चीजें। तो इन चीजों से बचने के लिए क्या सबब इख्तियार किया जाए? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। राशिद भाई इंशाल्लाह उर्दू में भी इस सवाल पर, आपके सवाल पर मदनी फूल अता फरमाएंगे इंशाल्लाह जी। मैं मुबश्शिर इकबाल कादरी अली रजाबाद लाहौर से बोल रहा हूँ। मेरी आपसे फरमाइश है कि मुझे ये नात सुना दें, नज़ा की सख्तियाँ कैसे सहूंगा या रसूल अल्लाह। ठीक है, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम है माशाल्लाह। यूँ तो तमाम मदनी चैनल के प्रोग्राम अच्छे हैं। आज का मौजू औलाद के बिगड़ने, उनके पूरे रास्ते पर चलने के लिहाज से बहुत प्यारा मौजू लिया है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस औलाद के बिगड़ने के मामलात में वालिदा मोहतरमा का किस कदर किरदार होता है, तो मैं ये कहना चाहूँगा मदनी चैनल के नाज़रीन से कि वालिदा के किरदार का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि पहला मदरसा माँ की गोद ही होती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम नेक हो जाएं, माँ बाप के फरमाबरदार हो जाएं, सुन्नतों के आमिल हो जाएं। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी वालिदा को औलाद की अच्छी तरबियत करनी चाहिए, जो बुरी बात देखें उसको ऐसा अंदाज से अपनी औलाद को समझाएं। यही इनके जो व्यूज इन्होंने दिए हैं माशाल्लाह, उसका समराइज मैंने करके अर्ज कर दिया माशाल्लाह जी।
सिलसिला खुले आँख सल्ले अला को मरहबा कहते हैं। आज तो हमारे इमाम साहब की आमद है और आज का जो हमारे सलमान भाई ने मौजू लिया है बड़ा ही प्यारा मौजू है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल्ला अगर सही बच्चे की तरबियत करना है और बच्चे को आगे चलकर वो दीन मतीन का काम करे और माँ बाप का फर्मा बरदार रहे तो मेरा सबसे बेहतरीन मशवरा है कि उसे दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता कर दिया जाए। दावत इस्लामी के मदरसतुल मदीना में उसको दाखिला दिला दिया जाए। देखो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दावत इस्लामी किस तरह से बच्चे की तरबियत ऐन कुरान और हदीस के मुताबिक करती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लामी भाई से मेरी अर्ज है, नातख़्वां इस्लामी भाई से कि ये कलाम पढ़ दे। मुर्शिद की प्यारा प्यारा कलाम है ये। चोर डाकू आतेंगे, नमाजी बनी जातेंगे, आशिक लंदन पेरिस के हाजी बनी जातेंगे, आशिक लंदन पेरिस के, आशिक लंदन पेरिस के हाजी बने जातेंगे। सैयदी अतारा, सैयदी अतारा बोलो, सैयदी अतारा, मुर्शिदी अतारा। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाल्लाह, ये तो पूरी कर ही दी है इन्होंने, हैं जी। इसको तो शामिल करने की हाजत भी नहीं है। क्या फरमाते हैं आप? वाह जी माशाल्लाह। आपने इसको पंजाबी को उर्दू ट्रांसलेट कर दिया है। चलिए जी माशाल्लाह, बहरहाल आपको सलामत रखे। मजीद मेरा नाम मोहम्मद सैम अत्तारी है। माशाल्लाह अज़्ज़वजल सिलसिला खुले आँख सल्ले अला कहते कहते अपना फैजान लुटा रहा है। सलमान भाई, ये सिलसिला मदनी चैनल का मकबूले आम सिलसिला है। असद भाई से गुजारिश है कि आप मुझे कलाम सुना दे। नबी हमारे बने हैं दूल्हा, बने हैं दूल्हा। माशाल्लाह, मरहबा। मैं मोहम्मद हामिद अख्तारी बाबुल मदीना कराची से अर्ज कर रहा हूँ। मेरी फरमाइश ये है कि मेराज नबी का कसीदा सुना दीजिए असद मदनी से। जी इंशाअल्लाह। मैं मोहम्मद फैजान अशरफी, आप एक नाते पाक मुझे सुना दीजिए। वाह क्या जूदो करम ऐ साहिब तखा तेरा। ठीक है जी। मजीद आपका सिलसिला खुले आँख सल्ले अला कहते कहते माशाअल्लाह बहुत ही खूब, बहुत ही अच्छा है। और मेरी मदनी इल्तिजा है कि असद भाई से एक कलाम सुनवा दीजिए, मुर्शिदी अत्तारा सैयदी अत्तारा। क्या बात है, माशाल्लाह जी। या नबी बस मदीने का गम चाहिए, या नबी बस मदीने का गम चाहिए, और कुछ ना खुदा की कसम चाहिए। क्या बात है, माशाल्लाह। अल्लाह आपको भी अता फरमाए, हमें भी अता फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, आज सिलसिले में फैज़ान मदीना के इमाम साहब जलवा फरमाए हैं। इनसे एक कलाम की फरमाइश करना है, कलाम आला हज़रत की, वो सरवरे किश्वर रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे। माशाल्लाह। मैसेजेस भी काफ़ी सारे हैं। अब्दुल बासित चिश्ती भाई हैं भक्कर पंजाब से, कह रहे हैं ये ना सुना दें सबसे औला वाला हमारा नबी। ये कह रहे हैं जी कि दरस निज़ामी क्या होता है और इस्लामिक सिस्टर्स कर सकती हैं, कोर्स करने की नीयत है। आलिम कोर्स, दरस निज़ामी ये कोर्स है जिसमें बहुत सारी किताबें जो है वो पढ़ाई जाती हैं, आलिम बनाने वाला कोर्स है। तो ये आप जो है वो कर सकते हैं। जामिअतुल मदीना लिल बनात इस्लामी बहनों के जामियात होते हैं, इसमें दाखिला लेकर ये कोर्स किया जा सकता है। आपके इलाके में अगर कोई ऐसी दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता जिम्मेदारान इस्लामी बहनें हैं, उनसे रब्ता करके जामिअतुल मदीना लिल बनात का उनसे जो है वो पता पूछिए, और जामिअतुल मदीना लिल बनात के ज़रिए से आप दावत इस्लामी के मदनी माहौल में रहकर दरस निज़ामी कर सकते हैं। असद भाई से अर्ज़ है कि कलाम सुना दें या मुस्तफ़ा अता हो फिर इज़्न हाज़री का। अल्लाह मज़ीद बरकत अता फरमाया, आमीन। मरहबा मरहबा। असद भाई की आमद। ये कलाम सुनवा दें इनसे, आखिरी उम्र है क्या रौनके दुनिया देखो। ठीक है जी, सिलसिला आपका बहुत अच्छा है, कलाम सुना दें। असद भाई से गुजारिश है, सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए, मेरे तुम ख्वाब में आओ मेरे घर रोशनी होगी, ये सुना दें। रश्के कमर हूँ रंगे रुखे आफताब हूँ, ये सुना दें। और मैसेज है जी, या रब मोहम्मद मेरी तकदीर जगा दे, ये कलाम सुना दें। अहमद अत्तारी फ्रॉम गुजरांवाला,
مرحبا. مدنی التجا ہے کہ میرے بابا بیمار ہیں, اپنی آواز میں دعا فرما دیجیے. محمد علی اتاری بھائی ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے والد صاحب کو صحت عطا فرمائے, تندرستی عطا فرمائے, عافیت عطا فرمائے. اللہ کریم ان کو دراز الخیر عطا فرمائے, آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. فرام کامران اتاری, ملتان شریف. ٹھیک ہے جی, کافی سارے فرمائش امام صاحب. وقت بھی جو ہے وہ اپنا کچھ بتا رہا ہوتا ہے, تو کچھ کلام جو ہے وہ شامل کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے, سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے. تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے, تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے. نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے, نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے. زندگی میں مدینے کی شام ہو جائے, زندگی میں مدینے کی شام ہو جائے. نبی ہمارے بنے گے دولہا, بنے گے دولہا, نبی ہمارے بنے گے دولہا, بنے گے دولہا, نبی ہمارے بنے گے دولہا, بنے گے دولہا, نبی ہمارے بنے گے دولہا. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے, وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے. نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے, نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. نبی ہمارے بنے گے دولہا, بنے گے دولہا, نبی ہمارے بنے گے دولہا. سب آرا سب حور و ملک اور غلباں خلد سجاتے ہیں, سب آرا سب حور و ملک اور غلباں خلد سجاتے ہیں. ایک دھوم ہے عرش اعظم پر, ایک دھوم ہے عرش اعظم پر, مہمان خدا کے آتے ہیں. آج فلک روشن روشن ہے, آج فلک روشن روشن ہے, تارے بھی جگمگ جگمگ ہے, تارے بھی جگمگ جگمگ. محبوب خدا کے آتے ہیں, محبوب خدا کے آتے ہیں, محبوب خدا کے آتے ہیں. خوب فضا مہکی
معراج کو دولا جاتے ہیں یہ عز و جلال اللہ اللہ یہ عز و جلال اللہ اللہ یہ عود و کمال اللہ اللہ یہ عز و جلال اللہ اللہ یہ عود و کمال اللہ اللہ یہ حسن و جمال اللہ اللہ یہ حسن و جمال اللہ اللہ معراج کو دولا جاتے ہیں دیوان و تصور میں دیکھو دیوان و تصور میں دیکھو اسرار کے دولہا کا منظر اسرار کے دولہا کا جلوہ جھرمٹ میں ملائک لے کر انہیں جھرمٹ میں ملائک لے کر انہیں معراج کا دولہا بناتے ہیں وہ کیسا حسین منظر ہوگا وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دولہا بنا سرور ہوگا جب دولہا بنا سرور ہوگا پوشاک تصور کر کر کے پوشاک تصور کر کر کے بس روتے ہی رہ جاتے ہیں یہ شاہن بائی سعادت ہے خالق نے عطا کی زیارت ہے جب ایک تجلی پڑتی ہے جب ایک تجلی پڑتی ہے موسیٰ تو وش کھا جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے سرور جا پہنچے دنا کی منزل پر اللہ کی رحمت سے سرور جا پہنچے دنا کی منزل پر اللہ کا جلوہ بھی دیکھا اللہ کا جلوہ بھی دیکھا اللہ کا جلوہ بھی دیکھا دیدار کی لذت پاتے ہیں معراج کی شب تو یاد رکھا معراج کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے معراج کی شب تو یاد رکھا معراج کی شب تو یاد رکھا پھر حشر میں کیسے بھولیں گے عطار اسی امید پہ ہم عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں ایک دھوم دھوم ایک دھوم دھوم ایک دھوم گئے عرش آدم پر مہمان خدا کے آتے ہیں. کیا بات ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. ہمارے آڈیو والوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. منیب شاہ صاحب ماشاءاللہ بڑا ان کا بھی تعاون ہوتا ہے. میری آواز کو بڑا حسین کر کے جو ہے یہ امام صاحب کی تو ویسے ہی آواز اچھی ہے, طیب بھائی کی آواز تو ویسے ہی اچھی ہے, مجھے میری آواز بھی اچھی کر کے آپ تک پہنچاتے ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے, برکتیں عطا فرمائے. ان پر, ان کی آل اولاد, ان کے گھر بار, ان کے مال اسباب پہ اللہ اپنی رحمتوں کے سائے رکھے. اور اللہ یہ دعا ہم سب جتنے یہاں مدنی چینل کے سلسلے میں شامل ہیں اور آپ جو دیکھ رہے ہیں میسیجز کریں, جن کے میسیج شامل نہیں ہو سکے بالخصوص ان کے حق میں, اور جن کی کالز ابھی تک شامل نہیں ہو سکیں بالخصوص ان کے حق میں, اللہ کریم یہ دعا قبول و منظور فرمائے. اولاد کے بگڑنے کے اسباب ہوتے ہیں, اولاد بگڑ بھی جاتی ہے, لیکن نگران شورا کیا رہنمائی فرما رہے ہیں, آئیے ایک مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سے آ کر ہمارا بچہ طرح طرح کی فرمائشیں کرتا ہے, مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ کرنا ہے. تمیز, باپ سے بات کرنے کی تمیز, یہ مانگنے کا طریقہ ہے. ڈنڈا لاؤ, ڈنڈا لاؤ. اب ڈنڈا لیا اور اس کو جو مارا جیسے کہ بندے ہوئے جانور کو مارتے ہیں. اس کی سمجھ میں کیا آئے گا, کیا سمجھ میں آئے گا؟ آپ سمجھدار آدمی, وہ بچہ ہے, وہ 4 آدمی سے سیکھ کر آ گیا کہ مجھے یہ چاہیے. اب بیٹھ کر آپ اس کو کباہت تو بتائیے. معاذ اللہ اگر وہ کوئی برے فعل میں مبتلا ہے تو اب ایک برے فعل کی محبت اس کے دل میں بیٹھ چکی ہے. کیا آپ کی ڈانٹ ڈپٹ اس کے دل سے محبت نکال دے گی؟ بلکہ اب خوف اور ہیبت کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ چپ کر 10 کام اور زیادہ کر لے. نہیں کرنا چاہیے سر. میں ملامت کرنے کے متعلق نہیں بنا کرتا. بعض اوقات ماں باپ کو اجازت ہے, لیکن ہر کام اپنے موقع اور محل ہی پر اچھا لگتا ہے. بیٹا ویسے ہی گناہوں کی محبت میں, گناہوں کے دلدل میں دھنس گیا ہے. اس کو نکالنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے. اس کو بیٹھ کر تسلی کے ساتھ اس فعل بد کی کباہت بتائے. بعض اوقات معاذ اللہ صبح معاذ اللہ بعض کے بچے شرابی بن جاتے ہیں. اب اس شرابی اولاد کو اب شراب سے نجات دلانی ہے, اس کے کتنے طریقے کار آپ کو سیکھنے پڑیں گے. سوچئے, جس سے ڈاکٹر اپنے مریض کا علاج کرتا ہے, ایک علاج سے فرق نہیں پڑتا دوسرا علاج, دوسرے علاج سے فرق نہیں پڑتا تیسرا علاج, تیسرے علاج سے فرق نہیں پڑتا چوتھا علاج. ڈاکٹر تنگ نہیں آتا, ڈاکٹر بیزار نہیں ہوتا. آپ بھی اپنی اولاد کے لیے ڈاکٹر کا کام کرنے والے ہیں. آپ کو آپ کی اولاد کو برائی سے بچانا ہے, بری صحبتوں سے بچانا ہے, برے کاموں سے بچانا ہے, بری عادتوں سے بچانا ہے. توجہ دیجئے. ہمارے یہاں اولاد کو سکھانے اور سمجھانے کے لیے جو توجہ دینے کی حاجت ہے وہ توجہ نہیں دی جاتی. میں نے کہا نا کہ بالکل وہ ایک ون سائڈ ٹریفک چل رہا ہے ہمارا. یہ جو نوجوان بری صحبتوں میں بیٹھے نا, قطع نظر اس سے کہ آپ کو کسی نے سمجھایا کہ نہیں سمجھایا, یار یہ سمجھ میں نہیں آتا آپ کی بات. آپ کو آخر کیا ضرورت کیا ہے کہ آپ ان طرح کی گیدرنگ میں محلے میں بیٹھے ہیں؟ آپ کے محلے میں 10 قسم کے لوگ رہتے ہیں. آخر آپ کو ایسے ہی دوست کیوں ملے جو برائی میں مبتلا ہیں, گھومتے پھرتے, نشہ کرتے, شرابیں پیتے, سگریٹیں پیتے اور طرح طرح کی الٹی سیدھی حرکتوں میں. آپ بتاؤ کہ آپ کی ایسی گیدرنگیں نہیں ہیں, کہ آپ کو اسی صحبت میں مزہ نہیں آتا؟ اسی گلی میں, اسی محلے میں وہ لوگ بھی رہتے ہیں جو کام پر جاتے ہیں, مسجدوں میں جاتے ہیں, سیدھا گھر پر چلے جاتے ہیں. آپ ہی کی عمر کے لڑکے ہیں, ان کو یہ گیدرنگ نہیں نظر آئی, آپ کو گیدرنگ نظر آئی. گیدرنگ خراب ہے مگر آپ بھی اچھے نہیں ہو, کیونکہ آپ کو خراب گیدرنگ اچھی لگ رہی ہے. بری گیدرنگ, برے دوستوں کی صحبت آپ کو اچھی لگ رہی ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نشہ. کوئی بھی غلطی سے بھی پلا دے گا تو آپ کیا پی کر کے اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کو خون کر دو گے؟ نہ بہن کی تمیز رہتی ہے, نہ بھائی کی تمیز رہتی ہے, نہ باپ کی تمیز رہتی ہے, نہ ماں کی تمیز رہتی ہے, نہ خاندان کی تمیز رہتی ہے. شرابی بنا دیتی ہے یہ بری صحبت, جواری بنا دیتی ہے یہ بری صحبت. کوئی قریب نہیں لائے گا. ارے شرابی کو کون قریب لاتا ہے؟ کسی کے بارے میں مشہور ہو جائے کہ یہ لڑکا شرابی ہو گیا ہے, خاندان کا کوئی آدمی آپ کو اپنے گھر میں دعوت بھی نہیں دے گا. آپ کو لگتا ہے کہ مجھے خاندان پوچھتا نہیں ہے, خاندان کو پتا ہے کہ تم شرابی ہو, خاندان کو پتا ہے کہ تمہاری حرکتیں کیا ہیں. ارے کون تمہیں اپنے گھر میں, کون تمہیں اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھائے گا, کون تمہارے سامنے اپنے بچوں کو بٹھائے گا؟ تمہارے آتے ہی گھر میں آواز آ جائے کہ اندر چلے جاؤ, اندر چلے جاؤ. خبردار, اس کے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو کسی دوستی ہو جائے اور میرا بیٹا بھی شرابی اور جواری بن جائے. اپنی بری حرکتوں پر کیوں نہیں روتے ہو؟ خاندان کو کیوں کوستے ہو؟ تمہاری نوکریاں چلی گئی, تمہارا روزگار چلا گیا, تم دنیا پر تبصرے کرتے ہو. تمہاری شراب کی عادت, تمہاری جوئے کی عادت, تمہاری نشے کی عادت, تمہاری بدکاری کی عادت, تمہاری برائیوں کی عادتوں نے تمہارا رزق چھین لیا, تمہارے رزق سے برکت چھین لی, تمہاری عزت چھین لی, تمہارا وقار چھین لیا, تمہارا مقام چھین لیا. ارے تمہیں تمہارے ماں باپ کی نظروں سے گرا دیا, تمہیں تمہارے بیوی بچوں کی نظروں سے گرا دیا.
मगर तुम्हें इस बात का होश नहीं, क्योंकि तुम्हें नशा हो गया है, तुमको शराब पीनी है, तुमको जुआ खेलना है, तुमको बुरे दोस्तों की सोबत चाहिए, तुमको फिल्में ड्रामे और सिनेमा घरों में बैठने का लुत्फ सुरूर चाहिए, तुमको फिल्में ड्रामों के सामने बैठकर तुमको नाचने गाने की महफिलें चाहिए, तुमको दोस्तों की पार्टियां चाहिए, तुमको बेहया लड़कियों के साथ नाचना गाना चाहिए, तुमको बेहया लड़कियों को देखना चाहिए। तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आता कि ये सोबत तुम्हें दुनिया और आखिरत दोनों में बर्बाद कर सकती है। अरे जागो, आज भी बेटा बाप का कत्ल कर रहा है, आज भी बेटी माँ का कत्ल कर देती है। अरे ये क्या है यार, तमाशा है। जिस माँ बाप ने दुआएं मांग मांग कर और तड़प तड़प कर और तकलीफ उठा उठा कर तुमको पाला, तुम अपनी थोड़ी सी ख्वाहिश पूरी करने के लिए माँ बाप को कत्ल करोगे। तुम्हारे घर में छोटे बहन भाई तो होंगे, 6 महीने के, 7 महीने के, साल के, तो आप बोलोगे हाँ। अरे देखो तुम्हारे माँ बाप का इनको पालने में क्या हाल है, तुम 1 घंटा अपने छोटे भाई बहन को नहीं संभाल सकते हो। इसी तरह एक वक्त अब तुम भी छोटे थे, 3 माह, 4 माह, 5 माह, साल, 15 महीने की तुम्हारी भी उम्र थी, 2 साल की तुम्हारी भी उम्र थी। तुम भी इसी तरह माँ बाप को सताते थे, इसी तरह तुम घर में खड़े खड़े पेशाब कर दिया करते थे, इसी तरह तुम भी खाने पीने की चीजों को उलट पुलट करके फेंक दिया करते थे, इसी तरह तुम भी रात में 3-3 दफा उठकर अपनी माँ को जगाया करते थे, इसी तरह तुम भी बीमार होते थे, इसी तरह चीखो पुकार करते थे। तुम्हारे पेट में दर्द होता था, तुम बोल नहीं सकते थे, तुम्हारे मुंह में दर्द था, तुम बोल नहीं सकते थे, तुम्हारे सर में दर्द था, तुम बोल नहीं सकते थे, तुम्हारे पाँव में तकलीफ थी, तुम बोल नहीं सकते थे, तुम्हें सर्दी लगती थी, तुम बोल नहीं सकते थे, तुम्हें गर्मी होती थी, तुम बोल नहीं सकते थे, तुम्हें भूख लगती थी, तुम बोल नहीं सकते थे। मगर तुम्हारे माँ बाप जब तुम बोल नहीं सकते थे तभी तुम्हारी बोली समझते थे। आज जब तुम बोलते हो तो माँ बाप को बोलते हो तुम हमारी बात समझते नहीं। अरे तुम्हारा माँ बाप उस वक्त भी तुम्हारी बात समझते थे जब तुम बोल नहीं सकते थे। आज जब तुम बोल सकते हो तो क्या तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी बात समझते नहीं होंगे? समझते हैं। अरे तुम नहीं समझते, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे बारे में क्या भला चाहते हैं। अरे इस माँ ने पैसा रोककर क्या बुरा किया था? अपने माँ बाप की कदर करना सीखो, अपने माँ बाप का अदब और एहतराम करना सीखो। अगर माँ बाप को नाराज करके मर गए, यकीन मानो मर जाओगे। माँ बाप को सताने की ऐसी सजा है, किताबों में लिखा है कि कई गुनाह जिनकी सजा अल्लाह ताला क़यामत के दिन के लिए उठा रखता है, मगर माँ बाप को सताने की सजा, माँ बाप को नाराज करने की सजा ऐसी है कि अल्लाह ताला आखिरत में तो देता ही देता है, दुनिया में भी इसकी सजा के नजारे नजर आते हैं। तबाह बर्बाद हो जाते हैं माँ बाप को सताने वाले। अपनी तरबियत तो मत रो, वही इसमें तो मैं तो क्या, औलाद तो बेबाक है ना, बागी है, जुर्रत वाली है। सही है, माँ बाप ने तरबियत नहीं की तभी तो मैं बिगड़ गया हूँ। अरे माँ बाप ने तरबियत किया नहीं की, तू बिगड़ गया, तेरी आखिरत बिगड़ रही है, तेरी दुनिया बिगड़ रही है, तुझे कोई मकाम और मर्तबा नहीं मिलेगा। ये भी तरबियत ना होने की वजह से इसकी सोच बनती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अपने बच्चों पर नजर रखो। सुभान अल्लाह। निगरान शुरा बड़ी प्यारी तरबियत फरमा रहे थे कि माँ बाप का भी जो है वो हक बनता है वो तरबियत करें। तो अगर कहीं पर कोई कमी रह ही गई तो जो औलाद है उसको भी तो ख्याल करना चाहिए ना, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अल्लाह पाक हम सब की हाल पे रहम फरमाए। राशिद भाई वो कॉल थी साइम भाई की, वो कह रहे थे कि जी बच्चे कार्टून देखना चाहते हैं या बच्चे कहते हैं हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, वीडियो गेम चाहिए, तो हम क्या करें? बात तो ठीक है, बच्चा जो फरमाइश करे अबू मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो बाप फिर क्या करे, ना दे उसको। जी जब ये बच्चे की इस्लाह की बात की जाती है तो यही जहन में सवालात आते हैं कि बच्चा वीडियो गेम खेल रहा है या तफरीह के असबाब को इख्तियार कर रहा है, तो क्या हम उसको उन तमाम असबाब से अलग करके उसको नफसियाती बना दें? इस तरह की भी सोच होती है लोगों की। तो देखिए इस्लामी तालीमात जो देनी है उसको अखलाक सिखाने हैं, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि बच्चे को शरीयत के दायरे में, अखलाक के दायरे में रहकर खेल से बिल्कुल ही मना किया जाए, बल्कि उलमा ये भी फरमाते हैं कि बच्चे को एक हद तक पढ़ाई भी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, एक हद तक उसको एक दायरा कार में रह के खेल की भी इजाज़त देनी चाहिए। अब देखिए बच्चा जो है उसको अपने नफ़े या नुकसान का नहीं पता। बच्चा जो है उसके दिल में जो ख्वाहिश आएगी वो अपने माँ बाप से कहेगा कि मुझे ये चीज़ लेके दो, मोबाइल लेके दो, मुझे कंप्यूटर लेके दो, मुझे नेट सिस्टम करके दो, वगैरह वगैरह। अब ये वालिदैन को डिसाइड करना है कि ये मेरे बच्चे ने जो चीज़ मांगी है, तफरीह के या खेल के जो भी असबाब ये मुझसे मांग रहा है, अगर मैं इसको ये असबाब देता हूँ तो इन असबाब पर अगर ये लग पड़ेगा तो इसके दीन को कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, इसकी अखलाकी तरबियत पर इसका क्या असर पड़ेगा और इसके तालीमी मामलात कितने डिस्टर्ब होंगे, इसका फैसला माँ बाप को करना है।
بچے کی وہی شروع میں جو میں نے بات عرض کی تھی کہ بچے کی ہر خواہش پوری نہیں کی جاتی. اب والدین جو ہیں وہ بچے کی محبت اور شفقت میں بچہ جو کہتا ہے اس کے پیچھے چلتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ہمیں اپنی سوچ کے مطابق بچے کو چلانا چاہیے. ہم زیادہ سمجھتے ہیں, ہم اس کے والد ہیں, اس کے سرپرست ہیں, ہمیں پتا ہے کہ ہمارا بچہ کس چیز اور کس رستے پر چل کے فائدہ پا سکتا ہے. تو والدین کو دیکھنا چاہیے کہ کھیل کے بھی یا تفریح کے بھی وہ اسباب دیں جس میں بچے کا فائدہ ہو. اور والدین ایسی شخصیت ہوتے ہیں کہ بچہ ان کا اثر لیتا ہے. یعنی بالکل پہلی وہی درس گاہ جو ہے ماں کی گود ہوتی ہے. بچہ اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے, مشاہدہ کرتا ہے, ماں باپ جو کرتے ہیں فطرتی طور پر وہ کرتا ہے. اس کی ایک مثال میں دوں گا, جیسے ایک اجمی شخص ہو, اس کا بچہ ہو, اس کو اگر عرب کے سپرد کر دیا جائے تو اب وہ بچپن سے ہی اس کی کان میں, اس کی سماعت میں کیا ٹکرائے گی؟ عربی زبان. اگرچہ وہ بچہ اجمی ہے لیکن سن سن کے اثر لے کر وہ عربی اللسان بن جائے گا, اور اس کا لہجہ بالکل عرب والا ہو جائے گا, اور کوئی مطلب فیصلہ نہیں کر پائے گا کہ یہ عربی ہے یا اجمی ہے. تو والدین کو اپنے کردار کو بھی دیکھنا چاہیے, اپنے کردار اور اپنے اقوال کے ذریعے بچے کی سوچ بنائیں. اب بچہ کہتا ہے ویڈیو گیم دیکھنا ہے, آپ کہیں مدنی چینل دیکھنا ہے. بچہ مدنی چینل دکھائیں جی, اور مدنی چینل میں بھی ایسے سلسلے ہیں جو مدنی منوں اور منیوں کے لیے روشن مستقبل بڑا پیارا سلسلہ ہمارے عابد بچوں کے لیے سلسلے جو ہیں وہ مدنی چینل کی طرف سے آتے ہیں. اسی طرح امیر علیہ سنت بھی مدنی منیوں اور مدنی منوں کے لیے تحریرات آسان انداز میں جو بچے سمجھ سکتے ہیں وہ لکھتے ہیں. تو امیر علیہ سنت کے رسائل کی ترغیب دلائی جائے, مدرسۃ المدینہ اور دعوت اسلامی اور جو اسلامی مدینہ, جی اس میں بچوں کو داخل کروائیں گے, برکتیں ملیں گی. بچہ دیکھیں, بچہ جو مانگ رہا ہے وہ نہ دیں, جو اس کے لیے فائدہ مند ہے وہ دیں. بچہ بولے مجھے گرم چائے پینی ہے, دیں گے؟ نہیں دیں گے. بچہ بولے میں نے آگ میں ہاتھ ڈالنے دیں گے؟ نہیں ڈالنے دیں گے. تو روکیں گے نا, بچے کو نہیں پتا کیا اس کو چاہیے کیا نہیں چاہیے. تو ہمیں پتا ہے, ہم اس کو نعت شریف سنائیں گے وہ نعت شریف سنے گا, اللہ کا ذکر سنائیں گے اللہ کا ذکر سنے گا اور ذکر کرے گا, دنیا و آخرت کی برکتیں نصیب ہوں گی. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے, انشاءاللہ ہماری تربیت بھی ہوتی رہے گی, اپنی اولاد کو اچھی تربیت دینے کا ذہن بنتا رہے گا. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. مدنی چینل لکھتے رہیے. صلی اللہ تعالی علی محمد.